ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلص دخل الجنة قيل وما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحفظه عن محارم الله میرے دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بحیثیت امتی ہونے کی ذمہ داری دی. یہ امت بحیثیت امتی ہونے کی ذمہ دار ہے. ہم بے اعتبار زبان کی اور بے اعتبار قوموں قبیلوں کی اور بے اعتبار رنگوں کی ذمہ دار نہیں ہے. یہ تو پہلے نبیوں کی ذمہ داریاں تھیں، زبانوں کے اعتبار سے، قبیلے و قوموں اور رنگوں کے اعتبار سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر امت بنے کو زندہ کیا تھا اور آپس میں بھائی چارگی کو قائم کی تھی. یہ سلسلہ چلتے چلتے ایک دور آیا کہ اس پہ ختم ہو گیا اور امت تقسیم ہو گئی، رنگوں میں، روپوں میں، علاقوں میں، زبانوں میں اور قبیلوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو دوبارہ سے میرے دوستوں جدت پیدا کری اور امت کے اندر امت بنے کو زندہ کیا اور سب کو بے اعتبار امت کی اٹھایا. چھوٹی سی مسجد اور آپ کی فکر عالمی، آپ کی سوچ عالمی، آپ نے اپنی محنت کا میدان عالم کو بنایا. چلتے چلتے میرے دوستوں یہ محنت عالمی طور پر بے اعتبار امت کے یہ محنت شروع ہو گئی اور دنیا کے ہر ملک میں، ہر زبان والوں میں، ہر قبیلے میں، ہر رنگ والوں میں، ہر مسلک والوں میں، ہر ڈگری والوں میں یہ محنت شروع. حالانکہ امت کے اندر دوریاں تھیں، قبیلوں کے اعتبار سے، قوموں کے اعتبار سے، رنگوں کے اعتبار سے، زبانوں کے اعتبار سے، مسلکوں کے اعتبار سے، ڈگریوں کے اعتبار سے دوریاں بہت زیادہ تھیں. لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ان ساری دوریوں کو اللہ تعالی نے دوبارہ سے جمع کر دی. بعض جماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 4 مسلک کے لوگ، کئی کے رنگ کے لوگ، 8 10 ملکوں کے زبانوں کے لوگ اور میرے دوستوں جو ہے غریب و مالدار، کوٹھی والے، جھونپڑی والے، حاکم و محکوم ایک جماعت میں جمع ہوتے ہیں اور وہ جماعت ایک امیر کے تحت ایک اصول اور ایک نظام الدین کی ہدایت کے مطابق کام کرتی ہے، کام کرتی رہتی ہے. چلہ بھی لگاتی ہے، 4 مہینے بھی لگاتی ہے، کم و بیش وقت لگتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مدد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو دوبارہ سے امت کو جمع فرما دیا، ورنہ امت بکھر چکی تھی.
اور امت تقسیم ہو چکی تھی. تقسیم شدہ امت کو دوبارہ سے جمع کرنے کے لیے کتنی محنت ہوئی ہے، کتنوں کے آنسو رہے ہیں، کتنوں کی جانیں لگی ہیں، کتنوں نے اپنی فردوس و شہادت کو برداشت کیا ہے، کتنے بچے بیوہ، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنوں نے راتوں میں فردوس و روزے گزاری ہیں، کتنوں کے جذبات قربان کے ہوئے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوئی جمع کرنے کی جو قربانی دینی پڑتی ہے، اور بکھیرنے کے لیے کوئی قربانی کی ضرورت نہیں. رمضان میں جمع کرنا مشکل ہے اور بکھیرنا بہت آسان ہے. تعمیر مشکل ہے، تخریب آسان ہے. 15 مدرسے 20 مدرسے تعمیر والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تخریب والوں کے ساتھ مدد نہیں ہے. ان کی کارگزاریاں ہوئی جماعتوں کے مولانا ساتھ، رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک ان کے ساتھ جماعت ساتھی انسانوں نے، کروڑوں انسانوں نے میرے بھائیوں میں زندگیاں لگائی ہیں. آپ ہر ملک میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، میرے دوستوں ہر حلقے میں، ہر مسجد میں کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے زندگیوں کا بہت سارا حصہ اس کام میں لگایا ہے. شوال اور ذوالقعدہ میں بغیر جمع آمد ہے انشاءاللہ. تب جا کے یہ کام چلا، ایسے نہیں چلا. دوسرے سال کی کہنے سے 30 جماعتیں کام کر کے آ گئی. میرے بھائیوں دوستوں، اس لیے اللہ کی 30 مدد اس کام کے ساتھ جماعتیں ہے. ممالک میں کام کر رہی ہیں. کام کے ساتھ واپس آ گئی. یہ کام میں جو آگے بڑھیں گے اللہ ان سے کام لے. 20 جماعتیں مختلف ممالک میں اس وقت. اس لیے ہمارے کام میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے کام میں مرکزیت ہے، دوسرا ہمارے کام میں مشورہ ہے، تیسرا ہمارے کام میں ایک ذمہ دار امیر ہے. آپ سیرت میں دیکھو گے کہ میرے دوستوں رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے بعد میں جو ہے ایک مرکزیت مدینہ کو مرکز بنایا تھا. ساری دنیا کے صوبے اور ساری دنیا کے ممالک اور ساری دنیا کا کام اور کام کی ترتیبیں وہ مرکزیت کی تابع تھی. مرکزیت کی تابع تھی. دوسرا ان مرکز میں ایک مشورہ تھا کہ آنے والے تقاضے لے کر آتے تھے اور وہ مشورے سے حل کرتے تھے. مشورہ تھا، کوئی بھی بات ہو مشورے میں لاؤ. تیسرا میرے دوستوں سارے عالم کے اعتبار سے ایک امیر تھا. ذیل امیروں کے ساتھ عالمی سطح کا بھی ایک امیر تھا. اس لیے کام میرے دوستوں بزرگوں صحیح اصول اور ترتیب سے چلتا رہا. لیکن جب یہ بندھن ٹوٹا ہے، جب تک امت ان ترتیبوں میں بندھی ہوئی تھی، آپ دیکھو ساری دنیا میں کام کا رخ ایک تھا، ساری دنیا میں کام کی ترتیبیں ایک تھی. جب سے بندھن ٹوٹا تو امت بھی میرے دوستوں ٹوٹ گئی. امت ٹوٹ گئی. ایک ملک میں باطل کے نمائندے جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم بہت ساری تنظیموں پہ ہم نے قابو پا لیا، لیکن یہ ایسی محنت ہے اس پر قابو نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ان میں 3 باتیں ہیں. ایک تو ان کا امیر ہے، دوسرا ان کا مشورہ ہے، تیسرا ان کا مرکز ہے. سارا عالم میں کہیں بھی مسئلہ اٹھتا ہے، یہ نظام الدین لے کر آ جاتے ہیں. ان کا مسئلہ مشورے میں آتا ہے اور مشورے سے جو وقت کا امیر ہوتا ہے وہ طے کر دیتا ہے. یہ سب کے سب اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ بندھن ہے امت کو جمع کرنے کے لیے. اگر بندھن نہیں ہے میرے بھائیوں دوستوں، امت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی اور امت ہمیشہ بکھری رہے گی. جو خود بکھرے گا وہ دوسروں کو بکھیر دے گا. یہ بندھن ہے، اس بندھن کو نہیں توڑ سکتے. ہمارے ہاں کی ترتیب یہ ہے، ہر فرد کو مسجد سے جوڑا اور ہر مسجد کو حلقے سے اور ہر حلقے کو تحصیل اور صوبے ضلعوں سے اور ضلعوں کو حلقوں سے صوبوں سے اور پھر صوبہ اور صوبوں کے نظام سے ایسے ممالک کہا. بندھن ہے. اس ترتیب سے کام ہوگا تو امت مستمر رہے گی اور امت کام میں آگے بڑھتی رہے گی اور جتنے بھی تقاضے آئیں گے وہ پورے ہوتے رہیں گے. اور جب امت اس ترتیب سے ہٹے گی تو میرے بھائی دوستوں ہر آدمی اپنے کرنے میں آزاد ہوگا، ہر آدمی اپنے سوچنے میں آزاد ہوگا، ہر آدمی اپنی محنت میں آزاد ہوگا، ہر آدمی اپنی ترتیبوں میں آزاد ہوگا. اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی بندھن نہیں ہے، جو چاہے گا وہ کرے.
ذہن میں یاد ہے، میری ترتیب یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میری بات یہ ہے، ہر آدمی اپنی بات کہے، پھر وہ باتوں کے راستے سے اپنی نفسانیت پر آئے. یہ ایک محنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ محنت جیسے جیسے کام بڑھے گا ایسے ایسے میرے بھائیوں دوستوں اصول میں مرتب کیے جاتے ہیں. وہ سب سیرت کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں. جو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جو مکے میں تھی، وہ مدینے میں نہیں. جو مدینے میں تھی بعد میں وہ ان میں تبدیلی آتی رہی اور ہمیشہ آتی رہے گی. کام بڑھتا رہے گا، اصول مرتب ہوتے رہیں گے، کام کا کوئی حد آخر نہیں ہے. مکے میں دوسری ترتیب تھی، مدینے آئے تو ترتیب بدل گئی. مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، جمع قرآن کا مسئلہ آ گیا، تراویح کا مسئلہ آ گیا اور مسئلے آتے رہے. وہ میرے دوستوں مشرے والے طے کرتے رہے اور آگے نظام بڑھتا رہا. لیکن یہ ہمیشہ اس طور ترتیب سے کام ہوتا رہے گا. ہمیشہ کی ترتیب، یہ نہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا. اور آپ چار دوروں کو دیکھو گے، کسی بھی دور میں ایک ترتیب نہیں ہے. میرے بھائیوں مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے زمانے میں جو کام تھا بعد میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے. مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں جو کام تھا بعد میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے. اور اس تین دوروں میں جو کام تھا بعد میں میرے دوستوں مشرے سے کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہی. کیوں؟ بچہ بڑا ہوگا تو اس کے کپڑے کا سائز بھی بڑھے گا. بچہ بڑا ہوگا تو اس کے کھانے کا میرے دوستوں جو ہے کھانا بھی بڑھے گا، اس کے پینے کا جو ہے وہ بھی بڑھے گا. ایسے ہی کام بڑھے گا تو کام کی جو ہے ترتیبوں کو بھی سوچا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں ہے، پہلے دور میں نہیں تھی، پہلے دور میں بھی ہمیشہ ہوئی ہے اور اس دور میں بھی ہے. مولانا یوسف شاہ کے زمانے میں فضائل اعمال کا نام تبلیغ نصاب تھا، لیکن حضرت جی کے زمانے میں بدل گیا. مولانا یوسف شاہ کے زمانے میں میرے دوستوں فضائل اعمال میں اور جو ہے فضائل دروس شامل نصاب میں داخل تھی، لیکن حضرت جی کے زمانے میں ختم ہو گئی. حضرت جی کے زمانے میں بچے جو ہے اور مسئولات کے ساتھ بچے جاتے تھے، حمل کے ساتھ عورتیں نکلتی تھی، دودھ پلانے والوں کو چھوڑ کر نکلتی تھی. لیکن بعد میں سوچنا پڑا اور اصول مقرر کرنے پڑے کہ نہیں، نہ حمل کے زمانے میں نکل سکتی ہے، نہ دودھ پلانے کے زمانے میں نکل سکتی ہے. ان کی یہ ترتیب بنائی. یہ ہر دور میں ہوتا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اب بھی ہوگا. اب ملکوں کے تقاضے آئے کہ جماعت نظام الدین کی کمزور آ رہی ہے اور ایک مرتبہ نہیں بار بار تقاضے آتے رہے. جماعت نظام الدین کی جماعت ایسی ہے، نظام الدین کی جماعت کو اصل جماعت سمجھتے ہیں اور وہ میرے دوستوں اکابر مشائخ کی جماعت سمجھی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ تو نظام الدین سے آئی ہے، یہ کام ہمیں سمجھائے گی بتائے گی. لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ کمزوری رکھنی شروع کری. اس لیے حضرت نے مشورے سے میں ایک بات رکھی کہ نہیں بھائی جماعت مضبوط ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ وہ ہوا کہ بھائی 3 مرتبہ 4 مہینے اس میں لگانا شرط ہے. جن ساتھی کے 4 مہینے 3 مرتبہ لگے ہیں ان کو بیرون بھیجا جائے اور اس کے کچھ نہ کچھ شرائط پڑے اور کچھ نہ کچھ اصول پڑے. آہستہ آہستہ وہ جماعتیں مضبوط ہونی تیار ہونی شروع ہو گئی اور وہ جماعتیں جب نظام الدین سے میرے دوستوں ملک میں گئی اور ملکوں میں ان جماعتوں نے کام کیا تو نظام الدین کی جماعت پہ جیسے اعتماد بڑھا ایسے نظام الدین کے عملے پر اور نظام الدین کے اصولوں پر بھی اعتماد بڑھتا گیا. جب اصل مرکز کی جماعت کمزور ہو جائے گی تو اصل سے بھی ان کا رابطہ کم ہو جائے گا. کہ جماعت کے ساتھی نمائندے ہیں، یہ نمائندے جیسا کام کریں گے ان کی بنیاد پر اپنے مرکز کا اعتماد بڑھے گا. مرکز کا اعتماد بڑھے گا تو مرکز کے تقاضوں کو چلانا اور پورا کرنا آسان ہوگا. چلانا اور پورا کرنا آسان ہوگا. کہاں سے جماعت ہے؟ مرکز سے جماعت ہے. اس لیے یہ بات طے کری کہ 15 دن شروع میں جماعت لگا کے جائے اور سارے امور سے گزر کے جائے اور سارے جتنے بھی میرے دوستوں کام کے امور ہیں سب میں جماعت میرے دوستوں بیٹھے اور وہاں سنیں اور سن کر یہاں سے سارے امور کو لے کے جائے تاکہ ملک میں سارے امور کی تنفیذ کر سکے. اسی مسئلے میں مسئولات کا بھی مسئلہ تھا.
नस्रात का भी एक मसला था कि काम बढ़ रहा है दिन ब दिन और इतना तेजी से बढ़ा है कि रोजाना की कारदारी मेरे भाइयों दोस्तों 40-45 जमातों की होती है। जो जमातें निजामुद्दीन में चिल्ले की बेरून की आती हैं 40-45 जमातों का औसत रहता है। जो कारदारी की जमात है और रवानगी की जमात है, वापसी की जमात है, 40-50 जमातें जो है रोजाना की ये अफवाल है कि रोजाना निजामुद्दीन में आती है 2 दिन 3 दिन क़याम करके और वो अपने रुतबों में चली जाती है। पहले एक जमात नहीं बनती थी, अब जमातें इतनी बनने लगी। जो जमात में ठहराने की जगह थी वो सब छोटी पड़ गई। उसके बाद जमात में जो है जगह में तोसी की गई, वो भी छोटी पड़ गई। अब और जगह की सोची जा रही है कि ये जमात ये जगह ना मुकम्मल है और नाकाफी है, अब जगह को बढ़ाया जाए, इसलिए का खुरूज ज्यादा होता है और जगह उस एतबार से यह कम थी। मसरात का खुरूज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों तीनों दौरों में आप देखो जितना खुरूज इस दौर में हुआ है और जितनी जमातें जो है इस दौर में निकली हैं कभी भी नहीं निकली। मुल्कों में जाने वालों की जो मसरात की जमातें जाती थी मेरे दोस्तों पूरा साल का औसत नहीं था या पूरे साल में 10-20 जमातें निकलती हों या 5 जमातें निकलती हों, पूरे साल का अगर औसत देखेंगे तो बहुत कम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे भाइयों दोस्तों महीने का औसत देखेंगे कितनी जमातें बैरून मसरात के साथ जाती हैं, कितनी जमातें सूबों में जाती हैं, कितनी जमातें जिलों में जाती हैं। चिल्ले की जमात, अशरे की जमात, सगुरा की जमात, हजारों जमातें निकलती हैं, रोजाना के एतबार से निकलती हैं मेरे दोस्तों, हफ्तों के एतबार से निकलती हैं, महीनों के एतबार से निकलती हैं। काम बड़ा हर दौर में हर 4-5 साल में कुछ न कुछ तब्दीली करनी पड़ती है। जमात का काम आगे बढ़ता है तो सोचना पड़ता है किन उम्रों में कमजोरी डाली है, किन जो है वो कवायद में कमजोरी है, उन कमजोरियों को दूर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तरकीबें बनती रही। अभी भी तकरीबन 4 साल से इस बात में बहुत पड़ा था। लॉकडाउन से पहले से कुछ चीज़ें आ रही थी, साथी लग रहे थे कि भाई जमात के मसलात का काम बढ़ता जा रहा है लेकिन कुछ तकादे बढ़ते नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा साथी बैठे, पूरे मुल्क के अहम साथियों को बुलाया और ये सारे तकादे रखे गए, सारे तकादे रखे गए। मसलन बाज़ बच्चियाँ ऐसी हैं खुरूज के एतबार से कि उनको छोड़कर माशरे में नहीं जा सकती है, उनको छोड़कर नहीं जा सकती। एक बच्ची है तो उसको दूसरी बात यह है कि वो बच्ची पढ़ी लिखी भी है, सरवरा 3 रोटियां लग चुके हैं। अब क्या होना चाहिए? तो ये बात आई कि जिस बच्ची के सरवरा 3 रोटियां लग चुके हैं वो बच्ची अपनी माँ के साथ अशरे में जा सकती है, वो बच्ची अपनी माँ के साथ अशरे में जा सकती है। जैसे सरवरा लगे हैं ऐसे अशरे में भी निकल सकती है। सरवरा लगे 3 मरतबा अब अशरे में, लेकिन अशरे में और सरवरा में जाने के लिए माँ शर्त है, माँ के अलावा कोई बाहर महरम नहीं चलेगा। उसके असल महरम माँ है। माँ अपने बच्चे की निगरानी कर सकती है, माँ अपने बच्चे की तरबियत की फिक्र कर सकती है, दूसरी बहन या दूसरा महरम नहीं कर सकती। अब सरवरा की कि अशरा लग जाएगा तो बाज़ जगह तालीम की मजबूरियाँ चल रही है कि जहाँ तालीम में 2 बहनें हो जाएंगी तो तालीम हफ्ते वाली शुरू हो सकती है। लेकिन अब ये 2 बहनों का अशरा लग गया, एक बेटी का लग गया, एक इसका माँ का लग गया। अब यहाँ हफ्ते वाली तालीम शुरू हो सकती है, हफ्ते वाली तालीम शुरू हो सकती है। तो ये बात काफ़ी मुज़ाकरों में आकर और हजरत ने इस बात को तय किया कि जिनके सरवरा 3 मरतबा लग चुके हैं वो अपनी माँ के साथ अशरे में भी जा सकती है। इस बात को चलाना और आगे बढ़ाना, निजामुद्दीन से जो बात कही जाती है उसको आलिमी तौर पर बढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे सूबों के लिए है और हमारे इलाकों के लिए है, ये बात आलम में बसने वाले हर फर्द उम्मत के लिए है। इस बात को जो है हमें सूबों में भी चलाना है और इसको मुल्कों में भी लेके जाना है। इसमें पूछने का नहीं है कि भाई मुल्कों के आवाज दूसरे हैं और हमारे आवाज दूसरे हैं। ये काम की तरतीब उनके लिए भी, उनके लिए भी। पहले एक बात थी
کہ ایک جماعت میں سیرودہ اور عشرے میں 5 جوڑے جا سکتے ہیں، 5 جوڑے جائیں گے، لیکن سیرودہ میں ایک بہن، ایک بچی غیر شادی شدہ اپنے ماں کے ساتھ جا سکتی ہے، ایک بچی غیر شادی شدہ اپنے ماں کے ساتھ جا سکتی ہے، یعنی 5 مرد اور 6 عورتیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات آئی کہ بچیاں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس لیے یہ ہو کہ دو بچیاں اپنی ماں کے ساتھ، 2 الگ الگ بچیاں اپنی ماں کے ساتھ سیرودہ لگا سکتی ہیں، تو عشرہ بھی لگا سکتی ہیں، عشرہ بھی جیسے یعنی مرد 5 ہوں گے اور بس 7 ہوں گی، تو غیر شادی شدہ بچیاں اپنی ماں کے ساتھ سیرودہ بھی لگا سکتی ہیں اور عشرہ بھی لگا سکتی ہیں، الگ الگ جوڑیں گے۔ اس طرح سے یہ ہماری سیرودہ کی جماعتیں اور عشرے کی جماعتیں بڑھیں گی۔ عشرے کی جماعتیں اگر قابو میں زیادہ آئیں گی تو آپ میں ہفتے واری تعلیم بھی بڑھے گی۔ ہفتے واری تعلیم میں مسئلہ ہے ہفتے واری تعلیم کا کہ ہفتے واری تعلیم میں 2 بہنیں عشرے والی ہوں اور 3 بہنیں سیرودہ والی ہوں۔ 2 بہنیں عشرے والی یا چلہ عشرہ یا 3 بہنیں سیرودہ والی ہوں، جن کے ایک مرتبہ کم سے کم سیرودہ لگے ہوں، تو میرے دوستوں بزرگوں وہ ہفتے واری تعلیم شروع کر سکتے ہیں، ہفتے واری تعلیم شروع کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کام کی حفاظت کے لیے یہ ساری ترتیبیں بنانی پڑتی ہیں، یہ اصول اور شرائط ہوتے ہیں، یہ کام کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، کام کو ختم کرنے کے لیے، یہ کام کو کم کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ کام کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر میرے دوستوں سیرودہ اور عشرہ میں لگے گا، آہستہ آہستہ اندر بدل جائے گا، کام کی ترتیبیں بدل جائیں گی، کتابوں کی تعلیم بدل جائے گی، پڑھنے والیاں اپنے ترتیب سے اپنے ذہن سے کام کریں گی، کام کی حفاظت کے لیے اور کام کو صحیح روپ پہ باقی رکھنے کے لیے یہ شرائط اور یہ اصول بنائے جاتے ہیں تاکہ کام اپنے اصل سے ہٹے نہیں اور کام اپنے اصل پہ باقی رہے، کام اپنی اصل پر باقی رہے۔ کام کے اصل پر جب باقی رہے گا کہ کام میں بہنوں کا عشرہ بھی لگا ہو اور سیرودہ بھی لگے ہوں، 3 بہنوں کے سیرودہ لگے ہیں اور 2 بہنوں کا عشرہ یا چلہ لگا ہے، اب وہاں ہفتے واری تعلیم شروع کرا سکتے ہیں۔ اور ذمہ داروں کو بھی ضرورت ہے کہ ذمہ دار جہاں یہ شرائط پائے رہے ہیں وہاں آپ تعلیم کی اجازت ضرور دیں، تعلیم کو بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک لانا ہے۔ 20 سے 25 گھروں میں ہفتے واری تعلیم کو شروع کرنا ہے۔ اگر ایک مہینے میں 100 مکانات ہیں تو 100 مکان میں کم سے کم 4 تعلیمیں ہونی چاہیے، 4 تعلیمیں ہونی چاہیے۔ ہفتے واری تعلیم کو ہر بہن کو ہفتے واری تعلیم میں لے کر آنا ہے، اس لیے کہ دنیا میں زیادہ ارتداد عورتوں میں ہے، زیادہ تر برائیاں عورتوں کے راستے سے آتی ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، باطل نے عورت کو استعمال کیا ہے، اس لیے کہ عورت کے راستے سے گھر میں بگاڑ آتا ہے اور مردوں میں کمزوریاں آتی ہیں۔ آپ دیکھو جتنا بھی بگاڑ آیا ہے عورتوں کے راستے سے، کہیں بگاڑ باطل کرنا چاہتے ہیں ان کے گھروں میں عورتوں کو پہچاتے ہیں خدمت کی لائن سے، دوسری لائن سے، اور وہ آہستہ آہستہ خدمت کی لائن سے دل و دماغ کو بدلنا چاہتی ہیں، دل و دماغ کو بدل دیتی، ذہن سوچ فکر کو بدل دیتی۔ اس لیے ہفتے واری تعلیم کو بڑھانے کی اور ہفتے واری تعلیم میں 100% بہنوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہر ہفتے واری تعلیم میں 100% بہنیں آئیں۔ جوان کوئی ہفتے واری تعلیم میں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں، ہر بہن کو شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، نئی ہو، پرانی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، ہر بہن کو ہفتے واری تعلیم میں لانے کی دعوت دیں تاکہ 100% بہنوں کا تعلق ہفتے واری تعلیم سے ہو۔ ہفتے واری تعلیم میں میرے بھائیوں دوستوں بہت فائدے ہیں، بہت فائدے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انصار کی عورتیں آئی اور کہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم مردوں کے جوڑ اور اجتماع تو ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرے دوستوں جمعے کا دن دیا اور رسول اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جا کر ان کو ہدایت دیتے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لگے، وہی مسرات جو ہے جمع ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیم کی کارکردگی سنائی اور کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری تعلیم بند ہوئی۔ ہفتے والی تعلیم اگر صحیح قابو میں آ گئی،
اسی کی برکت سے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہاں کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں ہفتے والی تعلیم ہے، اس کی برکت سے لاکھوں مردوں کے 4 مہینے لگے، لاکھوں مردوں کے میرے دوستوں بڑھیا بدل گیا۔ اور کتنے ایسے گھر ہیں جہاں روزانہ کی تعلیم قابو میں آ گئی، مسئولات کے ساتھ وقت لگ گیا، وہی مسئولات جو یہاں سے عزائم کر کے جاتی ہیں وہی اپنی مردوں سے تقاضا کرتی ہیں، وہی مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ کو 4 مہینے لگانے ہیں، آپ کے 4 مہینے لگیں گے تو ہمارا چلے لگے گا، آپ کو چلے لگانا ہے، آپ کا چلے لگے گا تو ہمارا اشرہ لگے گا، آپ کو 2 سے چلے لگانا ہے، 2 چلے لگیں گے تو ہم بیرون جائیں گے۔ ان کی تشکیل کے بنیاد پہ لاکھوں مردوں کے 4 مہینے لگے ہیں، لاکھوں مردوں کے چہرے بدلے ہیں، لاکھوں گھروں میں تعلیم زندہ ہوئی ہے۔ ہماری تعلیم ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے بات طے کری کہ ہر محلے میں 20 سے 25 گھروں میں ایک ہفتے والی تعلیم ہو، لیکن جیسے جیسے عشرے اور سیدہ والی بہنیں بڑھیں گی ایسے ہفتے والی تعلیم کو بڑھانے کی محنت کریں گے، اور بڑھاتے بڑھاتے 20 سے 25 گھروں میں ہفتے والی تعلیم کو قابو میں لائیں گے۔ چھوٹے دائرے میں جب ہفتے والی تعلیم ہوگی تو زیادہ بہنوں کی شرکت آسان ہوگی، نئی سے نئی بہنوں کو دعوت دیں گے، ہر بہن کو ذمہ داری دیں گے، ہر مسجد کی جماعت کو ذمہ داری ڈالیں گے کہ 100% گھروں میں محنت کر کے وہ اپنی 100% بہنوں کو ہفتے والی تعلیم میں بھیجیں۔ یہ اس لیے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، ہفتے والی تعلیم میں روزانہ کی محنت، روزانہ مسجد کی جماعت روزانہ بھی محنت کرے گی، اور جس دن ہفتے والی تعلیم ہوگی 2-4 جماعتیں بنا کر اور گھروں کو تقسیم کر کے محنت ہوگی تاکہ 100% گھروں میں دعوت دی جائے اور 100% بہنوں کی ذہن لانے کی فکر کی جائے۔ دعوت مردوں کو دیں گے لیکن مردوں کو ذمہ داری دیں گے کہ اپنی بہنوں کو ہفتے والی تعلیم میں بھیجیں۔ چھوٹے دائرے میں گلی کے اعتبار سے اگر ایک گلی میں اتنے مکان ہیں تو گلی کے اعتبار سے اگر 2 گلی مل کر ایک جو ہے اتنے مکان ہیں، 2 گلی مل کر اگر ایک بلڈنگ میں اگر 20-25 مکان ہیں تو ایک بلڈنگ میں تعلیم۔ جیسے جیسے شرائط بڑھتے جائیں گے ایسے ہی تعلیم کو بڑھاتے جائیں گے، تعلیم بھی بڑھے گی، مسئولات بھی بڑھائیں گے۔ میرے بھائیو دوستوں، صرف پرانی بہنوں میں یا کام کرنے والی بہنوں میں تعلیم نہیں رہے گی، روزانہ ہر ہفتے نئی بہنوں کو بڑھانے کی ذمہ داری دیں گے، فکر مند کریں گے۔ اب ہفتے والی تعلیم ہوئی، ایک مسجد کی جماعت طے کرے گی استقبال، دوسرا تعلیم میں بھی بتائیں کہ اس ہفتے منتخب حدیث سے تعلیم ہونی ہے، اس ہفتے فضائل اعمال سے تعلیم ہونی ہے، تاکہ اچھی طرح سے کتاب کا مطالعہ کر کے آئے اور کتاب کے پڑھنے میں اٹک نہ ہو۔ اگر اٹک ہوگی تو یہ نئی بہنوں کا آنا مشکل ہو جائے گا، ان نئی بہنوں کا ذہن نہیں لگے گا۔ تو اتنا کر کے آئے۔ تیسرا میرے بھائیوں 6 صفات کا مذاکرہ، 6 صفات کے مذاکرے کے بعد ہر جو ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تشکیلیں ہوں گی۔ پہلی تشکیل مردوں کے نکالنے کی بیرون سے لے کر اور چلے تک، اور دوسری تشکیل مسئولات کی بیرون سے لے کر چلے اور سیرودہ تک، سیرودہ عشرے اور سیرودہ تک، اور تیسری تشکیل جو ہے گھروں کی تعلیم کی اور ہفتے والی تعلیم کی، کہ گھروں کی تعلیم بھی بڑھانی ہے اور ہفتے والی تعلیم میں بہنوں کو بھی شرکت کرانی ہے، اور چوتھی تشکیل ہوگی میرے دوستوں استقبال کی، مسلمان کے ہر گھر میں جماعتوں کا استقبال ہو۔ اس کے فائدے بھی سنانے ہیں، اس کے فائدے یہ ہیں میرے دوستوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں جن گھروں میں آپ نے جماعتوں کا قیام کرا دیا 2 دن وہ جماعت اس گھر میں رہے گی، 2 دن کی دعوت کی اور عبادت کے اعمال کرے گی، صبح سے شام تک کے اعمال کرے گی۔ آپ نے عملی طور پر دن کو داخل کر دیا، عملی طور پر دن کو داخل کر دیا۔ جماعت صبح سے اٹھ کے تہجد سے لے کر اور سونے کے آداب تک سارے کام میں، تشکیلوں میں، تعلیم میں، سیکھنے سکھانے میں، عبادت میں، تلاوت میں، خدمت میں، یہ جماعت 24 گھنٹے یہ عمل کرے گی۔ گھر کی بہنیں، آنے والی بہنیں ان اعمال کو دیکھیں گی، وہ بھی ان اعمال سے متاثر ہوں گی۔ گھر میں آپ نے عملی طور پہ دن کو داخل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری تمنا ہے یہ میرا لاہوا دین ایک زمانہ آئے گا، میرا لاہوا دین کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو کے رہے گا۔ آپ نے جماعتوں کا قیام کرا دیا، آپ نے گھر میں عملی طور پہ دن کو داخل کر دیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو آپ نے پورا کر دیا۔ گھر گھر میں جماعت کا قیام، گھر گھر میں نئی جماعتوں کو پرانے گھروں میں اور پرانی جماعتوں کو نئے گھروں میں، جن کے شہردہ کئی مرتبہ لگے ہیں، عشرہ لگا ہے، نئے گھروں میں جماعتوں کو
آفیسر ان کو ساتھ رہ کر ان کو عملی طور پہ کام کرائے اور سکھائے. یہ مسئلہ اس لیے بات طے ہوئی کہ 100% بہنوں کو لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ایک گھر میں 3 جوڑے ہیں, تینوں کے بچے ہیں, یا ایک گھر میں 2 بہنیں ہیں, ایک ٹوٹی والی ہے, ایک غالب والی ہے, کیسے آئے گی؟ تو اس وقت یہ شرط تھی کہ اگر ایک مشین میں ایک سے زیادہ تعلیم ہے, 2 جگہ 4 جگہ, تو ایک دن اور ایک وقت میں ہوگی, تاکہ بہنوں کا ادھر سے ادھر شرکت نہ ہو. اگر صبح شام میں تعلیم کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ صبح بھی وہ بہن ادھر بھی جا رہی ہے اور شام کو ادھر جا رہی ہے. یہ بات طے ہوئی کہ ایک بہن ایک تعلیم میں شریک رہے گی, نئی ہو پرانی ہو, ایک بہن کی شرکت ایک تعلیم میں ہوگی. اب اس میں 2 دن ہو سکتے ہیں, ہفتے میں 2 دن کر سکتے ہیں, ہفتے میں 2 دن کر سکتے ہیں. اور اس میں جتنی بہنیں ہیں, کچھ بہنیں ایسی ہیں جو بچوں کے پاس رکی, تو میرے دوستوں بزرگوں کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ تعلیم میں آ گئی, کچھ بہن بچوں کے پاس دوسرے دن تعلیم ہوگی, وہ بہنیں جو بچوں کے پاس رک گئی تھی وہ تعلیم میں شریک ہوگی, اور یہ بہنیں جو ہے بچوں کے پاس نہیں. تو چاہے ہم دن کے اعتبار سے اتوار کریں یا کوئی بھی دن کریں, لیکن 100% بہنوں کو لانا ہے, چاہے وہ ملازمہ ہوں یا اسکول اور کالج میں پڑھنے والی بچیاں ہوں یا میرے دوستوں دیگر مشغولیوں میں ہوں, ہم ساری مشغولی والی بہنوں کو ہفتے والی تعلیم دلانے کی محنت اور کوشش کریں. اگر ایک محلے میں 2 جگہ تعلیم ہے تو دن بدل کے بھی ہو سکتے ہیں, وقت بھی بدل سکتے ہیں. اگر 2 جگہ ہے, 3 جگہ ہے, 4 جگہ ہے, تو ایک ہفتے میں 2 دن تعلیم کر سکتے ہیں, 3 دن نہیں. جتنا کہا جائے گا اتنا کریں گے. 2 دن کر سکتے ہیں, ایک ہفتے میں 2 جگہ کر سکتے ہیں, 2 دن کر سکتے ہیں. ایک ادھر کر لیں گے, ایک دوسری طرف کر لیں گے. جو ادھر کی بہنیں رہ گئی تھی وہ ادھر چلی جائیں گی, جو ادھر کی بہنیں رہ گئی تھی ادھر آ جائیں گی. لیکن ہم 100% کو لانے کی محنت کریں گے اور ہر اس کو لانے کی فکر کریں گے, دعوت دے کر ایسا ذہن بنا گے تاکہ 100% بہنیں آ جائیں. میرے بھائیوں, دین کی ایک یہ محنت ایسی ہے جس محنت کے راستے سے چھوٹے بڑے, مرد عورت, بچوں سب پہ فکر ہوتی ہے, سب پہ محنت کی جاتی ہے. ورنہ میرے بھائیوں ملکوں کا حال تو آپ سے بھی زیادہ بدتر ہے. لوگوں کو معلوم نہیں یہ کام کی حیثیت کیا ہے. لوگ مرتد ہو رہے ہیں, اب جو ہے قائم لے لو. اس لیے اہتمام کے ساتھ ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے, ہفتے والی تعلیم کا قابو میں لانا. البتہ یہ ہے کہ جو 6 صفات کا مذاکرہ کرے گی وہ شادی شدہ بہن اور جس کا عشرہ لگا ہوا وہ کرے گی. تعلیم سرد والی بہن بھی کر سکتی ہے, عشرے والی بہن بھی کر سکتی ہے جس کی شادی نہیں. لیکن 6 صفات کا مذاکرہ عشرے والی بہن شادی شدہ کرے اور شادی شدہ بھی. ہاں, شادی شدہ. تعلیم جو ہے سرد والی بہن بھی کر سکتی ہے اور عشرے والی بہن بھی کر سکتی ہے. اور جس کا عشرہ ہے, چلہ لگا ہے, میرے دوستوں 6 صفات کا مذاکرہ, جس کے 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا وہ تشکیل بھی کرے گا. اس طرح سے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں یہ محنت کی ترتیب ہفتے والی تعلیم کے اعتبار سے بنا. اسی طرح سے آگے چلے, جن بہنوں کے 2 چلے لگ چکے ہیں اور مردوں کے 4 مہینے 3 مرتبہ لگے ہیں, یا مردوں کے 4 مہینے 1 مرتبہ, بیرون کا 1 سفر ہو چکا ہے, بیرون کا 1 سفر ہو چکا ہے, اب وہ مسورات کے 2 مہینے میں جا سکتے ہیں. مسورات کے 2 مہینے بیرون جا سکتے ہیں, مسورات 2 مہینے بیرون جا سکتے ہیں. یہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہ مسورات کا کام ہے, اس ترتیب کے ساتھ چلے گا تو آہستہ آہستہ کام بڑھتے بڑھتے میرے دوستوں گھر گھر میں پہنچ جائے گا. آپ دیکھو اگر مسورات اس کام کو لے لیتی, آپ کا کام میرے بھائیوں دوستوں کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اس لیے دنیا میں مردوں سے کئی گنا 2-3 گنا زیادہ مسورات ہے. اگر آپ نے صرف مردوں میں محنت کری ہے تو کئی گنا آپ کی محنت چھوٹی بھی ہے, کئی گنا محنت آپ کی چھوٹی بھی ہے. مسورات کو کام میں لگا دی. مسورات میں بڑی خوبیاں ہیں,
ایک خوبی یہ ہے کہ مستورات کے اندر میرے دوستوں نوافل کا، نفلی روزوں کا اور وظیفوں کا اور اسی طرح سے نفلی نمازوں کا، دعاؤں کا مردوں سے زیادہ شوق ہوتا ہے۔ آپ دیکھو زیادہ تر نفلی نماز روزوں میں اور نفلی نمازوں میں تسبیحات کو پورا کرنے میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے دوسری بات یہ ہے، عورت مرد سے زیادہ اثر لیتی ہے اور اس کے اندر دونوں اثر لینے کا جذبہ ہے، اچھا اثر بھی لیتی ہے اور برا اثر بھی لیتی ہے۔ آپ برائی کے ماحول میں چھوڑو گے برا اثر لے لے گی، آپ اچھائی کے ماحول میں چھوڑو گے اچھا اثر لے گی۔ آپ بہت ایسے گھر میں تعلیم رکھی جہاں جھاڑ بلوس اور بہت مقدمے لگے ہوئے تھے، فوراً لے کر آئے گی اور شوہر کے سامنے تقاضا رکھے گی، آپ نے کچھ نہ کیا، ہم وہاں گئے تھے تعلیم میں، ہم نے تو وہاں ایسے ایسے پنکھے دیکھے، ایسی لائٹ دیکھی اور ایسے یہ دیکھا۔ اچھا اثر بھی لے کر آتی ہے، غلط اثر بھی لیتی ہے۔ اثر لینے کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، اثر لینے کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، مردوں مستورات کا دل مستورات کے مردوں کے مقابلے میں نرم ہوتا ہے۔ آپ کسی بری خبر کو سنا دو، ایکسیڈنٹ کی، حادثے کی، مرنے کی خبر، میرے بھائیوں خبر سنتے ہی رونے لگتی ہے، خبر سنتے رونے لگتی ہے، آنسو بہانے لگتی ہے۔ بچے کی بیماری کی خبر سن لی، شوہر کی سن لی، بھائی کی سن لی، باپ کی سن لی، آپ دیکھو کیسے رونا پیٹنا کرتی ہے، جلدی اثر لیتی ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، مستورات میں تشکیل کا مزاج ہوتا ہے۔ گھر میں نمک نہیں ہے، جب تک سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، جب تک نمک نہیں آئے۔ ارے آپ نمک نہیں لائے، آپ 12 ہو جاتے، آپ وہ چیز نہیں لائے، آپ وہ چیز نہیں لائے، موقع تلاش کر کے تشکیل کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ کپڑا آ جائے، یہاں تک کہ جس کی تشکیل کری ہے وہ چیز مہیا نہ ہو، جب تک نہ ہو جب تک تشکیل کرتی رہتی ہے، ذہن بناتی رہتی ہے۔ بچے کے کپڑے لانے تھے، بچے کے لیے فلاں چیز لانی تھی۔ میرے بھائی دوستو، ایسی تشکیل مضبوط کرتی ہے کہ اسے آمادہ کر لیتی ہے، ایسی مضبوط تشکیل ہے۔ اتنے میرے بھائیو دوستو، اس لیے اپنے مستورات کو کام میں لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مستورات کو کام کو ہلکا سمجھنا یہ ہماری کمتری ہے۔ اس لیے تو مستورات کے بغیر گھر کا نظام قابو میں نہیں آ سکتا، ان کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اس لیے ایک تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، روزانہ کے عمل، روزانہ کی تعلیم پانچ عمل کے ساتھ ہفتے واری تعلیم، اور میرے بھائی گھروں کا استقبال اور اسی طرح سے خروج کی ساری ترتیبیں یہ جب کام میں آئیں گی، جب مستورات ہمارا معاون بن جائے گی، اور مستورات جب معاون بنے گی، جب ہم اس کو اپنے ساتھ خروج میں لے جائیں گے تو وہ ہماری معاون بن جائے گی، وہ ہمارا ساتھ دینے والی بن جائے گی، وہ ہمارا ایسا جوڑا بن جائے گی میرے دوستوں جو ہے جو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھے، شوہر کی تکلیف کو، بچوں کی تکلیف کو اپنی سمجھے گی، ان کی بے دینی پر آنسو بہائے گی۔ اس لیے ایک تو ہمیں اس کی فکر کرنی، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری آپ سے درخواست، یہ جو نظام الدین سے کام اور کام کی شکلیں بتائی جاتی ہیں میرے دوستوں، طریقہ کار بھی ایسا نہیں ہے، طریقہ کار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے طریقہ کار کو ہلکا کر دیا تو کبھی بھی وحدت کلمہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کام کا اصول ہے اور کام کے جو ہے فضائل ہے، ایسے ہی کام کے طریقہ کار بھی مطلوب ہے، طریقہ کار بھی مطلوب ہے۔ وحدت کلمہ کے لیے کام کا وہ طریقہ جہد اور طریقہ اعمال وہ مطلوب ہے، اس کے بغیر وحدت کلمہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو مسجد سے روزانہ کیسے لے کر ہفتے واری، ماہانہ اور ششماہی اور سالانہ کے جو امور ہیں، جتنے بھی امور ہیں، یہ سارے امور جب قابو میں آئیں گے، جب آپ کے اندر کرنے کا ایک طریقہ آپ کے ذہنوں میں اور آپ کی محنت میں ہوگا، چاہے روزانہ کی محنت ہو، چاہے ہفتے واری امور ہوں، چاہے ماہانہ ہوں، چاہے ششماہی اور سالانہ ہوں، چاہے 200 سال میں 2 مرتبہ ہوں، جتنے بھی امور ہیں ان کے کرنے کے جو ہدایت دی جا رہی ہے، اس ہدایت کے مطابق کرنا اور اس ہدایت پر ایک ساتھی کو لانا، اس سے ہمارے اندر کام میں بیٹھے تھے کلمہ پیدا ہوگا، اس سے ہوگا روزانہ کی محنت سے
روزانہ کی محنت، روزانہ کا مشورہ، تعلیم، روزانہ کی آبادی کی محنت، یہ ایسا نہیں ہے کہ اسے بس ترغیب دے کر ختم ہو جائے، بلکہ آبادی کی محنت ایسا عمل ہے، آبادی کی محنت ایسا عمل ہے، اگر یہ قابو میں آ جائے تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اندرون سے بیرون کے سارے تقاضے اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جتنے تقاضے پورے ہوں گے وہ اسی کی برکت سے پورے ہوں گے۔ ایک آدمی شو روم کھولتا ہے، آپ دیکھو اس کے راستے سے دکان خریدتا ہے، اس کے راستے سے گاڑی خریدتا ہے، نیا مکان بناتا ہے، شادی کرتا ہے، اور بھائیوں اور ماں باپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، بہن بھائیوں کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے بھائی کیا یہ گاڑی کیسے خریدی؟ ارے معلوم نہیں، میرا شو روم ہے، الحمدللہ اچھی کمائی ہے، میں نے اس سے گاڑی خریدی، میں نے بنگلہ بنا دیا، میں نے بچوں کی شادی کر دی، میں نے جو ہے میرے دوستوں بزرگوں ماں باپ کے تقاضے پورے کر دیے، بیاہی کو یہ ضرورت تھی، میں نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، بچے کو ڈگری کی مسئلہ تھا، اس میں 2 لاکھ کا خرچہ تھا، میں نے بچے کو 2 لاکھ دے کر اور ڈگری دلا دی۔ سارے تقاضے شو روم سے پورا کرنا ہے۔ اگر مسجد کی محنت اگر قابو میں آ گئی تو یاد رکھنا سارے تقاضے اس محنت سے پورے ہوں گے۔ آپ کے سرودا کے تقاضے، آپ کے چلے 4 مہینے کے تقاضے، آپ کے بیرون کے تقاضے، آپ کے مسورات کے تقاضے، نظام الدین کے سارے تقاضے اسی سے پورے ہوں گے۔ جب آدمی وقفاری کرتا ہے، آپ کہیں بھی استعمال کر لو، جب آدمی کو وقت نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، چھوٹے سے چھوٹا تقاضا ضائع ہو جاتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا تقاضا ہماری ڈائریوں میں لکھا رہ جاتا ہے، اس لیے کہ وقفاری نہیں۔ مسجد کی آبادی کی محنت آپ دیکھو ملکوں میں اور صوبوں میں جو سناتے ہیں کہ ہماری مسجد کی آبادی سے کیا ہوا، اور ملک والے تیزی سے لے رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم تیزی سے اتنا نہیں لے رہے جتنے ملک والے لے رہے۔ مسجد کی آبادی 24 گھنٹے کیا سے محنت ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ بعض جگہ والوں نے سنا ہے کہ ہمارا یہاں شراب کا اڈا تھا، لیکن جب سے مسجد کی آبادی کی محنت ہوئی شراب کا اڈا چند مہینوں میں بند ہو گیا، اس لیے کہ جب آپ نے ساتھیوں کا جوانوں کا رخ مسجد کی طرف کر دیا، جن کا رخ مسجد کی طرف ہو گیا اور جو مسجد سے جڑ گئے وہ شراب کے اڈوں پر نہیں جا سکتے، وہ جوا کے اڈوں پر نہیں جائیں گے، وہ برائیوں کی زنا کے اڈوں سے بچیں گے، اس لیے ان کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے، مسجد کی محنت سے جڑا ہوا ہے۔ جو مسجد سے جڑے گا وہ شراب کے اڈوں پر، جوا کے اڈوں پر، برائی کے اڈوں پر نہیں جائے گا، اس لیے اسے جانے میں شرم آئے گی، اس لیے کہ میں مسجد کی آبادی کی محنت کر رہا ہوں، ان کے پاس کیسے جاؤں گا، آج میں زنا کے اڈوں پر جاؤں کیسے کھول کے بات کروں گا۔ انہوں نے سنایا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلے تو ہمارا ٹھیا بہت چلتا تھا، لیکن انہوں نے کیا محنت شروع کری ہے، آہستہ آہستہ لوگ آنے بند ہو گئے، اور ایسے آنا بند ہوئے کہ کوئی بھی نہیں آتا۔ اب 2 مہینے ہو گئے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایک بوتل نہیں خریدی۔ وہاں نمازیوں کو اوسط پڑ گیا، نمازیوں کو اوسط پڑ گیا، تعلیم والوں کو اوسط پڑ گیا، عورتوں میں حیا اور پردے کو اوسط پڑ گیا، باہر کے معاشرے میں میرے دوستوں بہتری آ گئی، اخلاق بلند ہو گئے، بچوں کے جو ہے ذہنیت بدل گئی، آہستہ آہستہ سب چیزوں میں تبدیلی ہے۔ ہم گئے ایک صوبے میں، صوبے والوں سے ہم نے کہا کہ ایک حلقے کی کارروائی سناؤ جو مضبوط ہو، تو انہوں نے کارروائی سنائی کہ ایک حلقے میں 16 مسجدیں، 16 مسجدوں میں انہوں نے سنایا کہ 10 مسجد ہماری 24 گھنٹے آباد ہے، 10 مساجد 24 گھنٹے آباد ہے، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہم نے پوچھا نمازیوں کو اصل کیا ہے، کہ اللہ کا فضل ہے کہ بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں 100% نمازی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جہاں 80% نمازی ہیں۔ پھر انہوں نے سنایا کہ اللہ کا فضل ہے تعلیم کے کیا حال ہے، کہ تعلیم کا یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں سب اکثر قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اور جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ مکتبوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جوان بچے اور بچیاں سب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پردے کا کیا حال ہے کہ اللہ کا فضل ہے بعض ہمارے محلے ایسے ہیں جہاں کوئی بھی بہن میرے دوستوں بازار میں نہیں جائے گی، ان کے بازار عورتوں سے خالی ہو گئے، عورتوں سے خالی ہو گئے۔ انہوں نے سنایا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں جو ہے ہر لائن کا اوسط پڑا، اور یہ ہم نے کہا کہ ایسی ہی محنت قابو آئی، کہنے لگے ہمارے حلقے میں 250 آدمی 4 مہینے 250 آدمی ماہانہ تسیوم روزانہ کے 8 گھنٹے 250 آدمی لگاتے، جب 250 آدمی ایک ہفتے میں میرے دوستوں روزانہ کے 8 گھنٹے لگا
کے نکلی ہیں اور 31 جماعتیں 4 مہینے کے نکلی ہیں. کتنے 4 مہینے چلے اور 4 مہینے والے ہیں؟ الحمدللہ انہوں نے سنایا کہ 100% کا سالانہ وقت لگتا ہے. 100%. میرے بھائیوں مسجد کی آبادی میں ہم وقت دیں تو سارا کام قابو میں آ جائے. اب تو رونا یہ ہے کہ میرے بھائیوں لوگ سمجھنے آنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے کیسے مسجد کی آبادی کی محنت ہو رہی ہے، کیا فائدے ہیں اس کے. ہر مسجد میں صلاحیت ملتی ہے، ہر ملک میں اس کی کارگزاری ملتی ہے کہ جہاں یہ آبادی کی محنت ہو رہی ہے وہاں نمازی کو اثر پڑ گیا، وہاں ماشاءاللہ عورتوں کا صحیح رخ ہو گیا، باہر کے معاشرے میں تبدیلی آ گئی. ایسے سب سے تعریف دیتے تھی. دلی میں جانا ہوا، دلی والے کہنے لگے ہمارے ہاں تو رات میں جوان باہر آ جاتے ہیں، گویا کہ رات ان کی دن کے برابر ہے. کہنے لگے ہم نے عشاء کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت کری تو اللہ کا فضل یہ ہوا جب روزانہ جانا آنا ہوا تو وہ بیٹھے رہے اور ان کے جو ہے گزار دی. لیکن جب روزانہ جانے لگے تو ان میں سے بعض مسجدوں میں آ گئے اور بعضوں نے کہا یار یہ تو روزانہ کے پیچھے پڑ گئے، کب تک ہم ان سے بچے اور کب تک ان سے نہ کریں. تو انہوں نے گلی چھوڑ دی. اب وہ مسجد کی آبادی تو ہر گلی میں ہے، ہر گھر میں ہے، ہر بازار میں ہے، ہر دکان میں ہے، تو وہ دوسری گلی میں بھی جانے لگے. کہا یار یہ تو یہاں بھی آ گئی، کیا کہنا ہے بھائی. انہوں نے پھر آگے بڑھ گئے تو جو ان کے ساتھی تھے جو مسجد کی آبادی کی محنت میں جڑ گئے تھے ان ساتھیوں کو تو معلوم تھا ان کے اور کون سا کیا ہو سکتا ہے. کہنے لگے چلو ہم ہمارے ساتھ چلو، ہم معلوم کہاں ہوں گے. کہنے لگے یار انہوں نے تو ہمیں پریشانی کر دیا، کیا کریں بھیا. گھر والے بھی خوش ہو گئے، کہنے لگے تمہارا شکریہ اور بہت جزاک اللہ، ہم تو پریشان تھے، ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے یہ طوفان بدتمیزیاں کرتے تھے، ہم ان سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہمارا دروازہ یہ ہمارے سامنے کی جگہ چھوڑ دو، لیکن آپ کی محنت سے الحمدللہ ہماری گلیاں صاف ہو گئی. بہت دن سے گندگی اور برائیاں تھی، اللہ کا فضل اس آبادی کی محنت اور برکت سے یہ ہوا ہمارے محلے کی جو نحوست کو ختم ہو. میرے بھائیوں یہ ایسا عمل نہیں ہے. آپ دیکھو اگر یہ عمل صحیح رخ پر آ جائے سارے تقاضے اسی سے پورے ہوں گے اور ساری ترتیبیں قابو آ جائیں گی. اگر یہ مسجد کی آبادی کی محنت صحیح نہیں ہوئی تو میرے بھائیوں دوستوں کو دیکھو ایسا سارا رخ کریں تو صحیح. اس وقت کیا حالت ہے امت کے، اگر مسجد سے نہیں جوڑو گے کہاں سے جوڑو گے؟ اگر امت مسجد سے نہیں جڑے گی تو کہاں سے جڑے گی؟ امت مسجد سے جڑے گی تو سارا کام کرے گی. جو مسجد میں آئے گا وہ مسجد کے تقاضے بھی سمجھے گا سوچے گا، جو مسجد میں نہیں آئے گا وہ سارے تقاضے کیسے سوچے گا؟ مسجد تو تقاضے بھی پورا کرنے کی جگہ ہے. میرے بھائیوں دوستوں مسجد میں تو ہم اس لیے لاتے ہیں ہر شر کی جگہ سے نکال کر خیر کی جگہ میں لانا چاہتے ہیں. میرے دوستوں شیطان کے اڈے سے نکال کر فرشتوں کے اڈے میں لانا چاہتے ہیں. ہم میرے دوستوں اسباب سے نکال کر اعمال کی جگہ میں لانا چاہتے ہیں، ایمان کی مجلسوں میں بٹھانا چاہتے ہیں، سیکھنے سکھانے کی مجلسوں میں بٹھانا چاہتے ہیں. اس لیے ایک تو ہم اپنے حلقوں میں اس کی ترتیب بنائیں کہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہونی چاہیے. 24 گھنٹے. حضرت کی بڑی فکر ہے کہ جو ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑو اور واقعی اس کے فائدے ہیں. جو مسجد سے جڑا رہے گا ہر فتنے سے، ہر شر سے محفوظ رہے گا، ہر خراب چیز سے محفوظ رہے گا. فکر کرنی چاہیے. اسی طرح سے ہمارے ماہانہ جوڑ ہیں. ماہانہ جوڑ اگر صحیح رخ پر آ جائے تو ایسا کام کا سارا آپ دیکھو مسجدوں کو تقاضے کہاں سے ملتے ہیں؟ ماہانہ جوڑ سے. کام کا ایک رخ ماہانہ جوڑ سے بڑھے گا. آپ دیکھو مسجدوں کی کارگزاری ماہانہ جوڑ میں ہوتی ہے، ضلعوں میں صوبوں میں نہیں ہوتی ہے. وہ ایک جوڑ ایسا ہے جس کی مسجد سے لے کر میرے دوستوں ساری فکر کی جاتی ہے. حاضری میں سارے ساتھی کو دیکھا جاتا ہے ایک مسجد کی جماعت میں کتنے ساتھی ہیں، ان میں سے کتنے آئے ہیں. پھر کارگزاری سے کام کا رخ بتایا جاتا ہے تاکہ مسجد کا ایک رخ ہو اور ایک نہج ہو اور ایک فکر ہو. اس کے 2 فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ماہانہ جوڑ صحیح رخ پر آ گیا، ایک تو ہر مسجد کا کام کا رخ ایک ہوگا، دوسرا ہر مسجد کو کام کے تقاضے ملیں گے. کام کے تقاضے صوبے والے مسجد کو نہیں دیں گے
یا صوبے والے میرے دوستوں حلقے والے مسجدوں کو نہیں دیں گے، حلقے والے نہیں دیں گے، یہ ماہانہ جوڑ سے تقاضے ملیں گے، ہر مسجد کو تقاضے ملیں گے، ہر مسجد پہ بیرون کا تقاضا، 4 مہینے کا تقاضا، 2 مہینے نظام الدین کا تقاضا، مسئلات کا تقاضا، اندرون کا تقاضا، بیرون کا تقاضا، جماعت بنانے کا تقاضا، آبادی کا تقاضا، میرے بھائیوں ماہانہ جوڑ سے دیے جائیں گے۔ اگر ماہانہ جوڑ صحیح ہو گیا، مسجدوں کا کام کا رخ ایک ہوگا، دوسرا ہر مسجد کو کام کے تقاضے ملیں گے، آپ تقاضے دیں گے تو کام کی کارگزاری ملیں گے، آپ تقاضے نہیں ڈالیں گے تو مسجد کی جماعت تقاضوں سے فارغ و خالی رہے گی، فارغ اور خالی رہے گی۔ ماہانہ جوڑ حاضری کارگزاری، پھر میرے دوستوں ترغیب دے کر مسجد پہ بیرون سے لے کر میرے بھائیوں کو چلے کے مسئلات کے سارے تقاضے ڈالو اور ممبر سے ڈالو اور ہمت دلا کے ڈالو تاکہ مسجدیں پوری کریں، مسجد تقاضوں پورے کریں۔ تیسرا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، تیسرا وہ عزائم کے لیے ترغیب کے بعد عزائم کے لیے بٹھا دے، عزائم کے لیے بٹھا دے۔ اب مسجد کی سطح پر عزائم کریں، مقامی کام کے، اور جو امور پرچے میں ہیں یہ سارے جو جنہیں کرسی سے نہیں کرا سکے ہیں وہ نیچے بیٹھ کر ان سارے عزائم کو کریں گے، جس چیز کے عزائم کریں گے اس کے آپ کارگزاری بھی ہوگا۔ عزائم کرنا تو کرانے کے لیے ہوتا ہے، اگر عزائم نہیں کرائیں گے تو کام مسجد کی جماعت کیسے کرے گے؟ عزائم تو کرنے کا ارادہ کرانا ہے، اگر عزائم کریں گے تو کام کر کے آئیں گے، عزائم ہی نہیں ہوں گے تو کام کیسے کریں گے؟ پھر ان عزائم کو سن دو، اور آخر میں ہے جو صحابہ کی تعلیم، یہ جوڑ میں 2.5-3 گھنٹہ لگے گے، 2-2.5-3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن اہتمام سے جوڑ ہوگا تو اس کے اثرات بھی ہوں گے، اور اثرات میرے دوستوں بزرگوں ہر مسجد کو کام ملے گا، ہر مسجد کام کر کے آئے گی، اس کی کارگزاری سنائے گی، کمزوری رہ جائیں گے تو آگے ترتیب دے کر پھر آئندہ کرائیں گی۔ ماہانہ جوڑ اہتمام سے حلقوں کا، ماہانہ جوڑ میں بھی اگر آپ کے ہاں 50 حلقے ہیں اور 50 حلقوں میں 25 حلقے مضبوط ہیں، 25 کمزور ہیں، تو ہر حلقے کو، کمزور حلقے کو مضبوط حلقے کا حوالے کر دو۔ مضبوط حلقوں میں ڈبل ذمہ داری ہے، اپنے حلقے کا جوڑ میں محنت کر کے کریں گے اور قریب میں جا کر محنت کر کے ان کا جوڑ میں بھی شامل ہوں گے۔ کوئی جوڑ باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ جوڑ جو کارگزاری آتی ہے کہ ہمارے ہاں 100 حلقے ہیں اور ماہانہ جوڑ 65 جگہ ہے، اتنی جگہ 35 جگہ نہیں ہے، یہ 35 جگہ کیوں نہیں ہے؟ یہ کمزور ہے۔ کمزور آپ نے میرے دوستوں کمزوروں کو مضبوط کا حوالہ دیا جاتا ہے، جو آدمی کمزور ہوتا ہے اس کو آپ کسی بیساکھی کا سہارا دینا پڑے گا۔ اگر آپ جس کے پیر میں عذر ہے اگر آپ بیساکھی نہیں لگائیں گے یا آپ اس کی کمزوری کی میرے دوستوں کو ہیلپ نہیں کریں گے تو اس کی کمزوری کیسے وہ چلے گا؟ وہ کمزور ہے، اس میں چلنے کی کرنے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا جو مضبوط حلقے ہیں، مضبوط حلقوں میں ترقی ہوگی اور کمزور حلقے کا کام سے اوپر آئے، کام لینے سے ترقی ہوتی ہے۔ یہ مضبوط حلقہ جب کمزور حلقے میں جا کے محنت کرے گا تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس کی محنت سے ان کی ترقی ہوگی اور کمزور میں کام کھڑا ہوگا، کمزوروں میں کام کھڑا ہوگا۔ اس لیے کبھی کبھی میرے دوستوں بزرگوں اپنی تحصیلوں کے مشوروں میں اور اپنے ضلعوں کے مشورے میں ہم حلقوں کی بھی کارگزاری لیتے رہیں گے، کمزور و مضبوطوں کی کارگزاری لیتے رہیں گے۔ اگر آپ کارگزاری نہیں لیں گے تو کام میرے دوستوں نہیں ہو سکتا۔ جہاں کمزور ہے وہ کمزور رہیں گے، جو مضبوط ہے وہ مضبوط رہیں گے۔ کارگزاری سے فکر مند کرنا ہوتا ہے، کارگزاری سے جمانا ہوتا ہے، کارگزاری ضرور سننی ہے۔ جس کام کی کارگزاری نہیں سنیں گے وہ کام ختم ہو جائے۔ تو یہ بولو ارے بھائی بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ جس کام کی آپ نے جوڑے تو بہت اہتمام کے ساتھ کمزوروں کو مضبوطوں کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن آپ نے پورے سال میں کارگزاری نہیں دی اور ان کے آباری نہیں دیے تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، اور وہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا ہمیں کس کے ساتھ جوڑا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا ہمیں کون سا حلقہ دیا ہے، ایسے سے وہ ختم ہو جائے گا۔ کارگزاری ہمارے حضرت فرما دے ہر کام کی کارگزاری ہے، جو آپ نے مشورے سے طے کیا ہے اس کی کارگزاری لیتے رہو، کارگزاری لیتے رہیں گے وہ کام رخ پہ
کمزوری دور ہوتی رہے گی اور آہستہ آہستہ کمزور بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، مضبوط رہے گا۔ بولو ارے بھائیو ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو ارے ایسا ہے کہ نہیں؟ کارگزاری ہمیں لینی چاہیے۔ کارگزاری جو آپ نے حلقوں کو، کمزور حلقوں کو مضبوط کے ساتھ جوڑا ہے، آپ اپنے ضلع میں لو، آپ اپنے تحصیلوں میں لو، کہیں بھی لو، آپ ان کی کارگزاری لیتے رہیں گے، فکر رہے گی۔ اگر کوئی مضبوط حلقہ کام نہیں کر پا رہا ہے تو آپ اسے مشورے سے بدلنا۔ بھائی ماشاءاللہ ایک حلقہ ایسا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے مضبوط، لیکن کافی ہمیں ترغیب و سمجھایا لیکن نہیں کر پا رہا، تو آپ مشورے سے دوسرا حلقہ دے دو کہ بھئی کبھی کبھی ایک حلقے میں ذہن نہیں چل رہا اور فکر نہیں ہو رہی، دوسرا حلقہ دے دو۔ ہم تو اس لیے یہ حلقے جوڑے گئے ہیں کام کے لیے، اگر کہیں کام ہوگا تو اسے آگے بڑھانا، کام نہیں ہو رہا ہے تو اسے بدلنے کی تدبیر کرنا۔ اس طرح سے آپ کے جتنے حلقے ہوں گے، ہر حلقے ٹھیے پہ ماہانہ جوڑ ہوگا، ہر حلقے ٹھیے پہ ماہانہ جوڑ ہوگا، آہستہ آہستہ مسجد فعال اور مسجدوں میں کام بڑھتے چلے گا۔ آپ ان کو ماہانہ جوڑ میں نہ لاؤ گے، وہ کیسے کام کے تقاضے لیں گے اور کیسے کام کی فکر کریں گے اور کیسے کام کی سوچیں گے؟ جو آپ کے جوڑ میں آئے گا وہی تو سوچے گا، وہی تو عزائم کرے گا، وہی تو آگے کاروباری بنا کے لائے گا، وہی تو جو ہے کچھ نہ کچھ تقاضے پورے کریں گے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کمزور حلقوں کو مضبوط حلقوں کے ساتھ، پھر کمزور حلقوں میں مضبوط حلقوں میں بھی مسجدوں کو مسجد سے جوڑو۔ جو مساجد کمزور ہیں ان کے مساجد کو مضبوط سے جوڑو۔ ہمارے نظام الدین میں ایک اس طرح کی نشستیں بھی ہوتی ہیں کمزور اور مضبوطوں کی، تاکہ یہ معروف باقی رہے۔ اور یقین جانیے جب سے کارگزاری شروع ہوئی ہے تو صوبے والوں کو فکر ہو گئی، صوبے والوں کو فکر ہو گئی کہ بھئی آئندہ ہمیں کارگزاری بھی سنانی ہے۔ اس لیے جب یہ حضرت نے کہا جو نہیں کر سکتا ہے ہمیں لکھ کے دو، ہم اس سے دوسری صوبے کو دیں۔ یا کوئی کسی صوبے نے کارگزاری سنائی کہ حضرت ہمیں یہ صوبہ ہمیں نہیں سنبھال پا رہا، ہمیں دوسرے صوبے کو دے دیجیے، تو وہ بھی ان کی کمزوری آ جاتی ہے، سب والے تقاضے کرنے لگے۔ یہ ایسے نہیں کرا، یہ صوبے والوں نے پرچے دیے ہیں بعض صوبوں کے متعلق کہ ہمارا صوبہ بدل دیا جائے، اس لیے کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں رہ سکتے، ان کی جماعتیں نہیں آتی، جماعتیں آتی کمزور آتی ہیں، انہیں ہمیں خود سنبھالنا پڑا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، کمزور حلقوں کو مضبوط حلقوں کے ساتھ اور اس کی گاہے کارگزاری چاہے آپ ضلع کے مشرے میں لو، تاکہ معلوم ہو، فکر ہو، کام بڑھے گا تو اس کو وقت بھی بڑھانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی امور کو جلدی سے گزار لو اور جلدی سے پورا کر لو، آپ کا کام بڑھے گا تو اس کا وقت بھی بڑھے گا۔ آپ امور کو مرتب کر کے اور اس کی کارگزاری شروع کرو گے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ وقت میں کر کے دے دے گا اور ساری کارگزاری بھی دے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس کی فکر کریں۔ اسی طرح سے جو ہمیں صوبے نظام الدین کی طرف سے ملے گئے ہیں، دیے گئے ہیں، ان صوبوں میں کام اٹھانا یہ بڑی ترقی کی چیز ہے۔ جو صوبے ہمیں ملے ہیں، دیکھو نظام الدین سے جو صوبے کے تقاضے ملتے ہیں وہ صوبے کو ملتے ہیں، صوبے والے اعتماد پر حلقے والوں پہ ڈالتے ہیں، حلقے والے ضلعوں پہ ڈالتے ہیں، ضلعوں پہ ڈالتے ہیں۔ اب اس کی یہ نہیں ہے کہ ایک دو جماعت بھیجیں، اگر کسی صوبے میں 20 جماعتوں کا تقاضا ہے تو آپ سب سے مقدم 20 جماعتیں اس صوبے کو دیں گے۔ ایک وقت میں 20 جماعتیں ان کے ضلع میں چل سکتی ہیں تو آپ 20 جماعتیں ایسی بنائیں گے جیسا ان کا مطالبہ ہے، جیسا ان کا تقاضا ہے۔ اس نوعیت پر ہمیں جماعت بنانی پڑے گی۔ جماعت جو آ جائے اس کو رک دینا، اس سے نہیں کام چلتا۔ جماعت اس نوعیت کی بنانی پڑتی ہے، صوبے کے اس علاقے کی نوعیت دیکھیں گے کیسی جماعت کام کر سکتی ہے، کیسی جماعت کا مطالبہ ہے، ہم اس طرح کی جماعت بنا کر اور اس صوبے میں اس صوبے کو ضلع میں بھیجیں گے تاکہ اس طرح کا کام کر کے یہ نہیں کہ جماعت کمزور جاتی رہے۔ اگر ایسا تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر 2-4 جماعتیں مضبوط جا رہی ہیں، ایک آدھ جماعت ایسی بھی چل رہی ہے کچھ ساتھی کمزور ہے تو چلو نپ جائے گا، لیکن ساری جماعتیں کمزور اور ساری جماعتیں ایسی جو کچھ نہیں کر سکیں تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آخر جو نظام الدین سے تقاضا ملا ہے اور آپ کو دیا گیا ہے وہ تقاضا ایسی رہ جائے گا اور وہ تقاضا یہیں بھی رہ جائے گا۔ آپ نے لیا تو کہ ہمارا نام اس میں چڑھ جائے لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے اعتماد میں کمزوری آتی ہے، اس سے آگے کے تقاضے میں دینے میں جو ہے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں
देखो बम्बई एक शहर है दिल्ली की तरह से, कुल मस्जिदें उनमें 1700 मस्जिदें हैं, 1700 मस्जिद। लेकिन अभी निजामुद्दीन में इतने तकाले ऐसे हैं जो सिर्फ बम्बई वालों को मिले, सिर्फ बम्बई वालों को। अभी रूस के तकाले थे, 3 तकाले सिर्फ बम्बई वालों ने ले लिए। उन्होंने कहा उस मुल्क वालों ने कि हमारे यहाँ रमज़ान में जमात आने में फ़ायदा होगा, रमज़ान में चहल पहल होती है। बम्बई वालों ने कहा हमने रमज़ान में जमात बनाई और उस मुल्क के तकाले भी दी। ब्राज़ील में 2 जमातें बनी, एक जमात में यूपी और एक साथी मेरे दोस्तों दीगर सूबे का, और वो ब्राज़ील के तकाले में सिर्फ बम्बई वाले। 3 सूबे, 3 मुल्क, अजरबैजान और वो जो ये सूबे 3 मुल्क लिखाए थे, वो 3 सूबों में 3 मुल्कों में सिर्फ बम्बई वालों ने ली और वो तीनों पर रवाना कर दी जमात। ऐसे में एक नहीं बता रहा कितने हैं। आप देखो सबसे ज्यादा अमेरिका के वीजे और यूरोप के वीजे और बम्बई वालों के। ऐसा नहीं कि बम्बई वालों के लिए कुछ कानून में कुछ तब्दीली है और हमारे लिए कुछ ज्यादा है, ऐसा नहीं। क्या हमारी कोशिश नहीं? यूपी में आप देखोगे मेरे दोस्तों अमेरिका यूरोप के वीजे चंदों में नजर आएंगे और वो भी बेकार थे। वहां कितने साथी जमात हुई जाती। हम तकाले निजामुद्दीन के तकालों को आप जितनी अहमियत दोगे, आपकी मेरे दोस्तों इसी तकाले की वजह से आपकी तरक्की होगी। तो सबसे मुकद्दम निजामुद्दीन के तकालों करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों देखो, हालांकि रमजान के शुरू में आसान नहीं था, उन्होंने ऐसी मेहनत करी, कोशिश करी कि 3 जमातों को रमजान में निकाला। मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसे कोई आलू को बढ़ता है और ऐसे क्या किसी इलाकों को तकाले ऐसे नहीं दिए जाते। तकाले तो उसे दिए जाते हैं जो तकाले पूरा करता है, जो तकाले अच्छी तरह से पूरा करता है। आगे के तकाले उस पर डाले जाते हैं। आगे के तकाले किसको दिए जाए? जो काम करके आया उसी को तकाले मिलेंगे, और जो काम को करके ही नहीं आया तकाले कैसे मिलेंगे? मेरे भाइयों, शक्ल देखकर या हमारे दिल देखकर या हमारी और जाहिरी चीजें देखकर तकाले नहीं मिलेंगे, वो तो काम की बुनियाद पे तकाले मिलेंगे। जो काम करके आएगा आगे के तकाले उसी में डाले जाएंगे, जो आगे काम करके आएगा आगे के तकाले उसी में डाले जाएंगे। हमारे यहाँ इस्तेदाद है 4 महीने वालों की तादाद 3 मरतबा, 4 मरतबा, 7 मरतबा, 4 महीने वालों की तादाद, अंग्रेजी वालों की तादाद, उलमा की तादाद कितनी बड़ी है। लेकिन सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर जज्बा नहीं, जज्बा नहीं। हम बार बार करें यूरोप के वीजे लगवाओ, आप दाखिल तो करो, आप अमेरिका के वीजे लगवाओ, आप फला मुल्क के वीजे लगवाओ। हमारे अंदर एक शौक है बस कि हम अपने घर में बैठे रहें और हमें किसी मुल्क के तकाले नहीं किए। ऐसे नहीं होता मेरे भाइयों। किसी चीज को लेने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आपको ये सूबे मिलोगे, अब इन सूबों में मेहनत ऐसी हो, ये कारदारी बनती है। इन कारदारियों में बुनियाद पर सूबे वाले खुद तकाला करेंगे कि हमें यूपी के फला हल्कों को दिया जाए, यूपी के फला हल्के को दिया जाए। इसलिए आप भी जमात अच्छा काम करके आइए। अब इससे आहिस्ता जिम्मेदारों में और निजामुद्दीन में आपका एतमाद बढ़ेगा। जो जमात काम अच्छा करके आती है आहिस्ता उसको तकाले ज्यादा मिलती है। बोलो ऐसा है कि नहीं? बोलो भाई, आप किसको तकाले देंगे? आप जिले के तकाले या अपनी तहसील के तकाले किस पे डालते हैं? जो काम अच्छा करता है उसी पे तकाले डालते हैं। तो क्या काम करके आए? जो काम करके नहीं आता, आप मेरे भाइयों दोस्तों एक छोटा सा तकाला नहीं देते। इसलिए मालूम है कि तकाला देने से खयानत हो जाएगी और काम नहीं होगा। हमें ये तकादा एजाजी नहीं है, ये तकादा काम की बुनियाद पर है। एजाजी तकादे देने से काम ज़ाया हो जाता है। जो काम की बुनियाद पर तकादे दिए थे वो काम होता है, तो काम करके आते। इससे मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जो जमाते जो सूबे निजामुद्दीन से मिले हुए हैं, आप यकीन जानिए सबसे मुकद्दम तकादा हमारे जिलों के एतबार से वो है हम कसरत से जमातें बनाएंगे। और ये बातें सिर्फ यही नहीं, अपने जिले के अहम साथियों के सामने भी रखनी है जो बातें कही जा रही है, ताकि ये बात फैसल भी उन तकादों का पाबंद है जो इजाज़त दी जाती है। फैसल पाबंद है। आपको अपने जिलों के मसलों में ये बातें रखनी है। ऐसे नहीं है निजामुद्दीन के तकादों को आपने गैर अहम करार देकर अभी यहाँ का जाते हैं, यहाँ भी हिदायत की जरूरत है।
بعض لوگ یہ کہہ کے بیرون کی جماعت ختم کرتے تھے، ارے آپ کیا ہدایت آ گئی، بیرون کا شوق رہا، بیرون کا شوق، ارے بیرون کا بھی تو نظام سے بتایا جا رہا ہے، فلاں گھومنے پھرنے کا شوق ہوگا نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کسی بات کو ہلکا نہیں کرنا، بات کو مضبوط رکھنا، بات کو مضبوط رکھنا۔ جو تقاضا ملا ہے وہ ہمیں نظام سے ملا ہے، اسے پورا کرنا ہمیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کو پورا کرنے کی فقط مدد ہوتی ہے، ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے میرے دوستوں مدد اٹھ جاتی ہے، مدد اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے مقدم تقاضا خروج کے اعتبار سے، جماعت اٹھانے کے اعتبار سے وہ تقاضے ہیں جو نظامتی سے ملے ہوئے ہیں۔ کثرت سے جماعت ڈال، آپ کمرہ وہاں جانا چاہیے، وہاں جا کر پورا احوال لے، کیا احوال ہے، کیا کیا ضرورتیں ہیں۔ میرے دوستو اللہ معاف فرمائے، ہندوستان میں ہر طرح کا کام ہو رہا ہے، مکاتب کی ہے، مدارس کی ہے، دعوت کی ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح حال کیا ہے، کیسے اقتدار آ رہا ہے۔ ابھی ہم حیدرآباد آندھرا صوبے میں گئے، آپ کو یقین بتا رہا ہوں 300 مسجدوں میں تالے لگے ہوئے، 31 مسجدیں انہوں نے کہا 3 مہینے کی محنت میں 31 مسجدیں کھلوائی اور 31 مسجدوں کی کارگزاری سنائی انہوں نے کہ کیسے کیسے محنت اور کوشش کرنی پڑی ہے۔ اور اتنے لوگ کہنے لگے فلاں جگہ جاتے تھے، ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں، ہم نے سمجھا بجا کر ان کی سرودہ لگوائے ہیں۔ آج بہتر ہے آپ کی یو پی کے حلقوں کا اور یو پی کے علاقوں کی بھی کارگزاری آپ دیہاتوں میں، بنچر دیہاتوں میں دیکھو گے کھلی ہے۔ ہم مطمئن نہیں، ہم خوش ہیں۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے ہم صرف اپنے خروج کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ 3 جماعتیں نکل گئی ہیں، الحمدللہ تیرا کام ہو رہا ہے۔ ہم منفی چیز کو سامنے نہیں رکھتے، کتنا نقصان ہوتا ہے کہ مطلب کام سے کہ بس صرف ساتھی اپنی کارگزاری کو سنا کر خوش رہتے ہیں، الحمدللہ کام ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے اندر خانے کیا ہو رہا ہے۔ اس کا افسوس ہی نہیں، کہنے لگے میرے نزدیک یہ کام نہیں ہے۔ جب تک آپ کا ایسی جگہوں پر نظر نہیں ہوگی جہاں اقتدار اور جہاں جو ہے میرے دوستوں بزرگوں ذہن خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جب تک آپ اس کو سامنے رکھو گے، آپ کیا محنت ہو رہی ہے، ایک طرف محنت ہو رہی ہے، ایک طرف نکل رہا ہے، ایک طرف میرے دوستوں پانی داخل کر رہے ہیں، دوسری طرف سے نکل رہا ہے۔ کبھی بھی سرائی بھر ہی نہیں سکتی جس کے نیچے سراغ کھلا ہو، آپ بھرتے رہو گے، ایک طرف سے اوپر سے پانی جاتا رہے گا، نیچے سے نکلتا رہے گا۔ آپ ادھر کے اگر آپ نے روکنے کی کوشش نہ کری، محنت بھی کرو اس کو روکنے کی کوشش، میرے بھائی دوستوں جب تک آپ قابو میں لیا۔ اس لیے جو تقاضے ہمیں نظامتی سے دیے گئے ہیں، ان تقاضوں پہ جماعتیں بھیجنا اور ان تقاضوں کی کارگزاری لینا اور کارگزاری لیتے رہنا تاکہ ہمیں فکر ہو۔ اس لیے کارگزاری بھی نظامتی میں اس لیے ہوتی ہے اور دونوں سے سنتے ہیں۔ آپ کے صوبے سے جب سے جوڑا ہے، اس صوبے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا، کمزوروں سے بھی پوچھتے ہیں، مضبوطوں سے پوچھتے ہیں، آپ نے اس صوبے میں جا کے کیا محنت کری اور ان سے پوچھتے ہیں، پھر دونوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں دونوں کی بات الگ الگ ہے، وہ کہہ رہے ہمارا ہم نے تو 40 جماعتیں ڈالی، وہ کہہ رہے 20 جماعتیں، 20 جماعتیں کیا کریں گے بتاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک تو ہماری درخواست آپ سے ہے، جو تقاضے نظامتی سے دیے گئے ہیں اس پر آپ جو ہے پورے کریے اور وہ بھی جماعتیں مضبوط بنائیے اور زیادہ خرچے کی جماعت بنائیے، زیادہ خرچے کی جماعتیں جا کر دسترخوان کو بچھا بچھا کر کام کریں، مانوس غیر مانوس لوگوں کو مانوس کریں۔ اللہ کا فضل ہے، دسترخوان میں ایسی چیز ہے کہ یہ سب کو قریب کر لیتا ہے۔ دسترخوان والا عمل ایسا ہے میرے دوستوں، غیر مانوس کو مانوس بنا دیتا ہے اور جس کو عداوت کو دشمنی کو جو ہے محبت سے بدل دیتا ہے۔ آپ دیکھو کتنی جگہ دسترخوان والی جماعتیں چلی گئی، جہاں دوری تھی وہاں قربت ہو گئی، جہاں غیر مانوس سے مانوس ہو گئے، ان کا دل لگنے لگا۔ آہستہ آہستہ میرے بھائیوں دوستوں دونوں سے آگے، ارے آپ کی جماعت جب جماعت جاتی ہے نا اس مسجد کو چھوڑ کر، وہی لوگ جو مسجد میں جماعت کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے وہ دہاڑے مار مار کر ہوتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ارے ہماری تو جانے نکل جائے گی، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہنا بولو۔ اس لیے میرے بھائیوں زیادہ خرچے کی جماعتیں جائیں اور یہ کارگزاری بھی آپ اپنے حلقوں والوں کو سناؤ اور وہ کارگزاری سنائیں تاکہ نظامتی بھی کارگزاری بھی سنا سکیں۔
کہ الحمدللہ ہماری جماعتیں 40 لاکھ کے خرچے سے 50 ہماری جماعتیں صوبہ یو پی والے عام طور سے جس پر 40 لاکھ کا خرچہ ہوگا وہ بیرون کا ہی دیکھے گا. بیرون کے علاوہ اندرون کی جماعتیں کر دو, منی پور دے دو, ناگالینڈ دے دو اور میزورم دے دو, تو بیرون کے لیے تیار ہو گئے. اس لیے خرچہ ہے پھر 40 لاکھ میں باہر کا ہی خواب نظر آتا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو, ایک تو ہماری درخواست آپ سے زیادہ خرچے کی جماعت بنائی جائے. اس کے علاوہ ایک تقاضا یہ ہے, ہماری جماعتیں صرف 50,000 اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی جماعتیں بنی. 1.5 لاکھ کی میں آپ کو بتا دوں اب کی نوعیت بدلی بھی ہے. 1 لاکھ کی جماعتوں کا کوئی تقاضا نہیں ہے. تقاضے جتنے ہیں وہ آگے کے ہیں. جماعتیں ہماری صرف یہی کینیا اور آپ کو دیکھو تنزانیہ اور انڈونیشیا, ملیشیا اور کہاں تک زیادہ اگر وہ ماری تو میرے دوستو ساؤتھ افریقہ, انہی ملکوں سے چل کے آ جاتی ہیں. کہاں لگا الحمدللہ کینیا. اور بعض کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ہمیں تو کینیا دے دیے. ارے کہاں بھیجیں آپ کی جماعتیں 80,000 کی کہاں بھیجیں گے؟ جماعت کوئی عربی والا نہیں, کوئی انگریزی والا نہیں. جماعت آپ چاہتے ہو کہ ہمیں وہاں بھیجیں امریکہ. امریکہ کیسے جائیں گے ہم؟ ہمیں تو امریکہ بھیجو تو ماشاءاللہ امریکہ والے کو قابو میں کر لیں. امریکہ کیسے بھیجیں؟ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, جب ہمارے خرچے نہیں بڑھیں گے, اگر خرچے ادھر نہیں بڑھیں گے تو یہ ہمارا جان مال دوسری جگہ لگے گا اور ایسی جگہ لگے گا جہاں لگنے کا نہیں لگنا چاہیے. ابھی اجتماع ہوا کہاں, یہ بنگال کے ایک ضلع ہے مگراہٹ, ہمارے جماعت کی تھی نظامالدین سے, اس میں مولانا شریف صاحب کی آپ یقین جانیے سب سے زیادہ جماعتیں مگراہٹ کی تھی اس ملک کے مشرق. 5 ماہ کی بھی اور مسکرات کی بھی. اور حال یہ تھا کہ 11 جماعتیں لمبے خرچوں کی 4 لاکھ اور 5 لاکھ کی تھی. ان میں 9 جماعتیں صرف مگراہٹ کی تھی. 9 جماعتوں میں 4 لاکھ اور ایک جماعت 10 لاکھ کی جماعت تھی ایک ضلع کی. انہوں نے طے کیا کہ ہمیں اپنے سرے سے 4 مہینے اور بیرون کی جماعت بنانی ہے. تو الحمدللہ اتنی جماعتیں ان کی بن کے آئی. اب آپ دیکھو دل کھل گئے ہماری جماعتیں. اب اللہ معاف فرمائے 50,000 اور تھوڑا سا کہو تو 60 اور پھر آگے کہو تو 70 80 90 100 کے درمیان رہتی ہے. اور اسی میں ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی جائے, یورپ بھی جائے اور فلاں جگہ بھی جائے. کوئی اچھا سا طے کرا دو, اچھے سے طے کرا دو, کہاں طے کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, 1 لاکھ سے زیادہ کی جماعتیں ہر ہفتہ اگر 4 لاکھ 5 لاکھ کی جماعت میں دیتا تو ہمارے ہاں سے 9 جماعتیں ہو جاتی. یہ بجنور والے اور ہفتہ میرٹ والے اگر ہر ضلع سے جماعت دیتے کتنی جماعتیں بن جاتی. صرف شہر, یہ جتنے بڑے بڑے شہر ہیں نا, لکھنؤ دیکھو, کانپور دیکھو اور آپ مراد آباد دیکھو, بجنور دیکھو, یہ ایسے ہیں ان کی کیا جماعتیں بن سکتی ہیں. حلقہ میرٹھ کے ضلعوں سے جماعتیں بن سکتی, لیکن ابھی تک ایک جماعت 4 لاکھ کی گوشت مشرق نہیں. کیسے بنیں گے؟ مطلب ہم نہیں لیں گے. ہم نے وہ سنا اور سن کے اپنے اس بات کو چلایا نہیں. اس لیے جب چلاتے نہیں تو آگے نہیں بڑھتا تقاضا, آگے نہیں بڑھتا. 4 لاکھ کی کسی نے بنائی جماعت, 5 لاکھ کی بنائی ہو میرے بھائی دوستوں, دیگر صوبوں سے بن کے آئی جماعتیں اور کئی جماعتیں بن کے آئی. لیکن صوبہ یو پی سے ایک جماعت کے نہیں بتا سکتے جو 4 لاکھ اور 5 لاکھ کی بن کے گئی. کہیں سے آئی بتاؤ؟ کسی سے کسی حلقے والوں نے بنائی ہو؟ بنائی کسی نے؟ ہمارے مشروں میں نہیں بار بار کہی جاتی ہے, بار بار سنی جاتی ہے. میرے دوستوں تو یہ ساری باتیں اس لیے آتی ہیں, یہ بڑھنے کے اسباب ہیں. یہ آدمی جو ہے یہ کام کے تقاضے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارا عملہ کمزور ہے اور دوسری جگہ میں کام کرنے والا یہ زیادہ مالدار اور سبب والا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں دوستوں, کام کرنے والوں کی عام مدد ایسی وہ ہے. زیادہ تر انبیاء کے زمانے سے اس کام میں غربا رہتے ہیں. اس کام کی مدد زیادہ تر غربا سے ہوئی ہے. غربا نے اس کام نبیوں کا ساتھ دیا ہے. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک 80% ساتھی نکلنے والے غریب ہوتے ہیں, مالدار کم ہوتے ہیں. غریبوں سے کام ہوتا ہے. یہ جتنی جماعتیں جا رہی ہیں نا دوسرے سال کی,
آپ یقین جانے ان کی تنخواہ کتنی 8,000 10,000 یہ 5 مہینے لگانے والے جیسے یہ ایسے ہیں. کوئی چنے کا کام کر رہا ہے, کوئی فیری پھر رہا ہے, کوئی چھوٹی سی دکان, کوئی چھوٹے سا کھوکا لے کر بیٹھا ہے. یہی کام کرنے والے یہی ملکوں کا سفر کر رہے ہیں. یہ کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارے اسباب وہی ہیں, ہمارے اسباب تو ہمارے اعمال ہیں, ہمارے اسباب تو ہمارے اعمال ہیں. یہ اعمال کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں. اللہ نے دعا کی, نماز کی, دعا کی ایسی طاقت دی ہے. آپ نماز پڑھ کے دعا کرو, سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے, ساری پریشانی دور ہو جائیں گی, سارے آپ کی ٹینشن ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم اسے کرتے نہیں, اسباب کے پیچھے ہیں کہ اسباب ہوں گے تو ہم گھر کے خرچے سے جائیں گے, اسباب ہوں گے تو ہم امریکہ یورپ کے ویزے لیں گے, اسباب نہیں ہوں گے تو امریکہ نہیں لے سکتے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ہمارے صوبوں کی جماعت لمبے خرچوں سے بنے, زیادہ سے زیادہ جماعتیں بنے, اور ایسی جماعتیں بنے کہ اس میں عربی والے بھی ہوں, اس میں انگریزی والے بھی ہوں. جماعت دیکھ کر یہ بات آئے کہ بھئی یہ تو جماعت ایسی ہے, الحمدللہ یہ جماعت فلاں ملک کے اور فلاں بر اعظم میں بھیج دو, یہ بہت اچھا کام کر کے آئے. بعض جماعتوں کی قواعد سن کر آپ یقین جانے تجویز والوں کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے کہ اتنی اچھی جماعت ہے, اس جماعت کو تو فلاں ملک میں بھیج سکتے ہیں, یا فلاں ملک میں بھی جا کر اچھا کام کر سکتے ہیں. اور بعض جماعتیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے اس کام میں لیکن خرچہ تو نہیں, لیکن ہے کچھ اس طرح تجویز میں آتی ہے نا جماعتیں. جب اس کے بعد آواز آتے بابر حضرت کی ہمارے پوچھتے بھی کیا حال ہے. اس لیے میرے دوستوں ہماری آپ سے درخواست ہے, آپ لمبے لمبے خرچوں کے تقاضے چلاؤ, لمبے لمبے تقاضے چلائیں گے, چھوٹے تقاضے آسان ہو جائیں گے. جب آپ 5 لاکھ 6 لاکھ کے تقاضے چلائیں گے تو میں یقین بتا رہا ہوں 2 لاکھ اور 3 لاکھ کا خرچہ تو آپ کے لیے آسان ہلکا ہو جائے. جب آپ 70-80 ہزار کا تقاضا چلائیں گے تو 2 لاکھ اور 3 لاکھ کا خرچہ کیوں لیں گے. ایسا ہم نے تقاضوں کو, ہم نے خرچوں کو محدود کر دیا. ساتھیوں کو تشکیل کرنے سے پہلے ہم محدود تقاضے سے تشکیل کرتے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ آپ تو تشکیل کرو کھلے وقت اور کھلے خرچے کا. نکلنے والے کہیں گے کہ ہم 2 لاکھ سے نہیں جا سکتے, ہم 1.5 لاکھ سے جا سکتے, اب بھی ترغیب دو, بھائی 1.5 نہیں 2 کر دو. 1.5 لاکھ ان کی جیب میں نہیں ہے, 1.5 لاکھ بھی اللہ سے لے کر اور اللہ سے 2 رکعت اور دعا کر کے ہی جائیں گے. 1.5 لاکھ ان کے بینک بیلنس میں نہیں ہے, 2 لاکھ ان کے اس میں نہیں ہے, لیکن جائیں گے اللہ کی بنیاد پر اور اللہ ہی آسان کریں گے. تو جیسے 1.5 لاکھ اللہ سے لینے ہیں تو 3 بھی تو اللہ دے گا. اس لیے ہماری درخواست آپ سے, آپ ابھی 2-3 دن ہیں, آپ کوشش کر کے اگر ایک حلقے کی بھی جماعت آپ پیش کر دو تو 9 جماعتیں ہوں گی. اور یہ حلقہ میرٹھ والے اگر ضلع کی سطح سے ہم پیش کر دیں تو میرے دوستوں بزرگوں 18 جماعتیں اور 19-20 جماعتیں ہمارے صوبے سے ہو جائیں گی. اگر صوبے کی 20 جماعتیں 4 لاکھ 5 لاکھ کی ہوں گی, آپ بتاؤ کہ صوبے کا وزن بڑھے گا کہ نہیں؟ آپ بتاؤ بڑھے گا کہ نہیں؟ بولو جی بڑھے گا. وزن کام سے بڑھتا ہے, کام کرنا جب ہوتا ہے جب صادق کام کرے, کام کا تقاضا ملتا ہے. ایک تو ہماری آپ سے درخواست ہے لمبے خرچوں کے جماعتیں آپ کو بنانے ہیں اور اس کے قواعد نظام الدین میں پیش کرنے ہیں. میں تو آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ ابھی سے لے کر اگر ہر ہفتے سے 1 جماعت بھی بنا لیں تو 9 جماعتوں کی یہ. اور ابھی کہہ دن ہے مشورے کے, ابھی ہمارے پاس جمعے تک کا وقت ہے, 4 دن ہمارے پاس باقی ہیں. اگر آپ نے ابھی سے فکر کری تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہر ہفتے کا 70-80 کا عملہ یہاں ہوا ہے. اگر یہ فکر کر لیں تو ہر ہفتے کے 1 جماعت کے قواعد بڑھ سکتے ہیں اور وہ جماعت کے قواعد ملک مشرق میں آ سکتے ہیں اور ملک مشرق سے سب کے ساتھ رکتے ہو سکتے ہیں. بھائی کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی بولو تو صحیح, کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے آواز ہی نہیں نکل. بھائی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ. کون کون کر سکتا ہے؟ سب نے ہاتھ اٹھا دیے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں یہ تقاضے ہمارے ساتھ, یہ تقاضے ہمیں مقدر. اس کے علاوہ جو ہے پھر دوسرے نمبر کے تقاضے اپنے صوبوں کے ہوتے جو ضلع والوں کو جو حلقہ ملا ہوا ہے آپ کثرت سے جمع ڈالیں گے, کثرت سے جمع ڈالیں. آپ جو بھی جماعتیں جائیں گی نظام الدین سے ہو کے جائیں, لیکن جو ضلع والوں نے آپ کو رخ دیا ہے اسی رخ پہ جماعت روانہ ہوگی. آپ 24 گھنٹے نظام الدین میں رہیں گے, وہاں کے ماحول میں رہیں گے, وہاں کی روانگی اور ہدایت میں
بیٹھیں گے اور وہاں مصافحہ کر کے پھر جماعت جو رخ آپ کو ضلع سے ملا ہوا ہے اس رخ پہ جماعت روانہ ہوگی. اس لیے کہ یہ سارے تقاضے نظام الدین سے جو دیگر صوبوں کے نظام الدین سے ملے ہوئے. دیکھو اپنی مرضی سے کوئی صوبے والا کوئی ضلع والا اور حلقے والا ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کرناٹک نہیں ملا ہوا ہے یہ مہاراشٹر نہیں ملا ہوا ہے ہم اپنی جماعتوں کو مہاراشٹر میں بھیجیں. اگر آپ دیگر تقاضوں کو بھیجیں گے تو وہ نظام الدین والے بھیج سکتے ہیں, لیکن کسی حلقے والوں کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ مہاراشٹر میں جماعتیں اس لیے بھیجیں. مہاراشٹر والوں سے پوچھا آپ کہاں کام کیسے مضبوط ہوا؟ آپ کو پتا ہے وہاں کے 22 ضلع ہیں. مہاراشٹر ایک ایسا صوبہ ہے 4 حصوں میں تقسیم ہے. بمبئی الگ ہے اور آپ کے برار الگ ہے اور اسی طرح سے کچھ ضلع ان کے چھتیس گڑھ میں ہیں. لیکن آپ کام کی کارکردگی دیکھو 22 ضلعوں کا کام کتنا اچھا ہے. وہ کیسے اچھا ہوا؟ ان سے پوچھا آپ کے یہاں کام کیسے اچھا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے زیادہ تر جماعتیں اپنے صوبے میں چلائی. ہماری جماعتیں چاہتی ہیں ہم وہاں دور دور جائیں اور ایسی جگہوں میں جائیں گے استقبال. مجھے ایسا ہے نہیں بولو ہم ہر جماعت کو تعلیم آپ دیتے. میرے دوستوں نظام الدین تو ساری جماعتوں کو بھیجیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے, لیکن ہم تقاضوں پر ان پہ بھیجیں جو تقاضے ہمیں دے رکھے ہیں. نظام الدین سے تقاضے ملے ہوئے ہیں, صوبے سے تقاضے ملے ہوئے ہیں, کوئی تقاضا الگ سے آتا ہے اس تقاضے پر بھی دیں. لیکن ہمیں جماعتیں تسلسل بھیجنا چاہیے, مسلسل بھیجنا چاہیے, اتنے جماعتیں بھیجنا چاہیے جتنے جماعتوں کے وہاں متاثر ہیں جماعتیں بھیجیں. میرے دوستوں بزرگوں اس طرح سے ہمیں ہر تقاضے کو پورا کرنے کی فکر کرنا چاہیے. تقاضے جب پورا ہوں گے جب ہمارا عمل رہے گا. میرے دوستوں ایسا نہیں ہے کہ صوبے میں آپ دیکھو کتنے کمزور علاقے ہیں, بعض جگہ کارروائی کتنی کمزور آتی ہے. ہم صوبے کے اس تقاضے میں مسلسل جماعتیں بھیجیں گے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر کا تقاضا ہوتا ہے اپنے حلقے کے جو کمزور ضلع آپ کو دے رکھے ہیں ان کمزور ضلعوں میں جماعتیں بھیجنا. کمزور ضلعوں میں ان کے کمزور ٹھیوں پر اور کمزور حلقوں میں جماعتیں چلانا اور تسلسل سے چلانا تاکہ وہ کمزوریاں دور ہوں. اس لیے کہ آپ کا ضلع والوں کا آپ کا گہرا تعلق ہے, ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, رستے سارے معلوم ہیں, سارے حلقے معلوم ہیں. میرے دوستوں بزرگوں تیسرا تقاضا جو اپنے کمزور ضلعوں کا ہے حلقے کی سطح پر اسے پورا کرنا. چوتھا تقاضا اپنے ضلع کا ہے, اپنے ضلع کی کمزور علاقوں کا ہے. یہ ایسا بھی نہیں ہے ہمیں زیادہ تر جماعتیں ضلع میں ڈالنی ہیں باہر نہیں چلانی ہیں. آپ دیکھو اگر کوئی جماعت کا وقت گزشتہ سال اپنے ضلع میں لگا ہے آپ اس کو ضلع سے باہر دیگر صوبوں میں نکالو. اگر آپ ان کو ہمیشہ یہی چلاتے رہے تو ان کے اندر ضلع کی سطح پیدا ہو جائے گی اور آئندہ کہ آپ کہیں دور دیکھنا جائیں گے یہ نہیں جا سکتے اور کہیں گے دور کر سکتے. یہی چلنے کا مزاج ہوگا. میوات میں لاک ڈاؤن میں ایسا ہوا, میوات والوں نے ساری جماعتوں کی کیا کیا 1800 800 1000 1200 کا روٹ طے کر کے اور میوات طے کر لیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا نہیں ہمیں کوئی جماعت میوات نہیں چلانی اور دوبارہ سے پرچے بھیجے. اب جس میں 800 لکھا ہوا تھا اس کا 8000 بن گیا. انہوں نے کمزور خرچہ کیوں کم کیا؟ خرچہ اس لیے کمزور کیا کہ تاکہ ساری جماعتیں ہماری میوات میں چلیں. تو 800 خرچ کی جماعت کہاں چلے گی؟ میوات میں. 8000 کے خرچ کی جماعت میوات میں نہیں ڈالیں گے. انہیں ذمہ داروں کو معلوم تھا کم خرچ لکھیں گے تو جماعت ہمارے علاقے میں رہے گی, زیادہ خرچ لکھیں گے ہمیں دور بھیج دیا جائے گا. ہمیں دور جانا نہیں ہے اس لیے کم خرچ لکھا. اذن کا نہیں, یہ تو ان کی سطح کمزور ہو جائے گی. جو خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کی سطح نیچے جائے گی. اس لیے میرے بھائی دوستوں ادھر بھی یہ فکر کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ بات اس مشورے میں طے ہوئی کہ ایک تو سفر نظام الدین کی جماعت کا صوبے کے سفر ہوگا. صوبے کے سفر ہوگا. صوبے کا سفر یہ بہت اہم سفر ہے. اس میں نظام الدین کی جماعت آئے گی اور جگہ جگہ اجتماعات ہوں گے. جو نظام الدین کی جماعت آئے گی اس میں ضلعوں کی سطح کے اجتماعات ہوں گے اور وہ جماعت اجتماع میں شریک ہوگی. اس سے پہلے کی جو محنتیں وہ ہمارے ضلع اور حلقے والوں کو کرنی ہوگی. جماعتیں بھی نکلے 4 مہینے کی, بیرون کی, اندرون کی, مستورات کی اور 2 مہینے, یہ
सब तकाले जब पूरे होंगे, जब हमारे हल्के वाले अपने हल्के में सफर करके और उनको काम पर उठाएंगे और काम की फिक्र करेंगे। अब वो जो तारीखें तसल्सुल से क्या करेंगे, उन तारीखों में जमात आएगी और जमात सारे जोड़ को करके आगे बढ़ जाएंगे। उस जमात के साथ सूबे वाले भी होंगे। जमात निजामुद्दीन से आएगी और उस जमात के साथ सूबे वाले भी चलेंगे, उस जमात के साथ सूबे वाले भी चलेंगे। ये बात है, एक साल तो ये, और उसके बाद के साल में सूबा इस्तिदा का जोड़ होगा 4 महीने वालों का, जिनके 4 महीने लगे हुए हैं, या उलमा साथ 4 महीने चिल्ले वाले उलमा, इन सब का जोड़ होगा एक जगह पर, और वो 3 दिन का होगा। इसमें भी निजामुद्दीन की जमात आएगी, वो इस जोड़ को निजामुद्दीन की जमात पूरा करेगी। हमारे यहाँ का मामूल चला रहा है, हमारे यहाँ के जोड़ में हमारे हजरत जी के साथ जमात आती है, वो जमात आएगी, जमात आके उस जोड़ को पूरा करेगी। इस जोड़ से पहले भी सूबे वाले अपने यहाँ मेहनत की तरतीब कराएंगे, चाहे अपने सूबे में सफर करके या हकों का सफर करके ऐसी तरतीब बनाएंगे ताकि मेहनत कर करके 4-4 महीने की जमातों को रुक डालें और इस मकामी काम को मजबूत करें, मस्जिद की आबादी की मेहनत करें और कमजोर मस्जिदों को मजबूत करें। इस तरह की मेहनत करके मेरे दोस्तों, ये हमारे सूबे का जोड़ होगा। ये हमारा सफर जो है 4 महीने 5 महीने पहले भी इस तरह से मेहनत, और उससे 6 महीने पहले हमारे सूबे की हाजिरी निजामुद्दीन होगी, यानी 2.5 साल के अंदर 1 साल जो है ये सूबे का सफर होगा, दूसरे साल निजामुद्दीन की सूबे का जोड़ होगा, और उससे पहले हमारे सूबे में या जिलों की सतह पर जमात चलेगी और वो मेहनत का रुख डालेगी ताकि जोड़ जो है काबू में आ जाए और जोड़ से कुछ नतीजे निकले, जमातें निकले। और मेरे दोस्तों, और फिर 6 महीने के बाद जो है हमारे निजामुद्दीन की हाजिरी होगी, जो एक तारीख निजामुद्दीन से दी जाती है। उन तारीखों में हम निजामुद्दीन जाएंगे और वहाँ तारीख सुनाएंगे और वहाँ से काम का सारा रुख लेंगे। ये पूरी तरतीब हर सूबे को दी गई है, हर सूबे में इस तरह तरतीब से काम होगा, और यही तरतीबें ये सारे आलम के लिए है। 1 साल मेरे दोस्तों मुल्क का सफर करेंगे, 1 साल जो है पूरे मुल्क का जोड़ होगा, और इसी तरह से जो है उनकी भी हाजिरी निजामुद्दीन जो होती रहती है मुल्कों के एतबार से या कई मुल्कों के एतबार से या बर्रे आज़मों के एतबार से ये हाजिरी करती। ये तरतीब मेरे दोस्तों अपने सूबों में चलानी है, इसे काबू में लाना है। ये काबू में जब आएगी, जब हमारी मेहनत होगी, जोड़ सिर्फ बड़ा जोड़ नहीं हो, सिर्फ जोड़ का ऐलान हो जाए और उससे जोड़ काबू में आ जाए, ऐसा नहीं होता। जोड़ जब काबू में आएगा, जब हमारी 4-4 महीने की जमात हर हफ्ते में पढ़े और वहाँ से एक मस्जिद को नमूना निशाना बना कर मेहनत करें, एक घर एक फर्द को निशाना बना के मेहनत करें और जमातें भी निकालें और मस्जिद की डाल की मेहनत होगी, तो इंशाल्लाह ऐसे ऐसा ये सारे तकादे पूरे, मर्दों के भी पूरे होंगे, मसरूरात के भी पूरे होंगे और ये भी पूरे होंगे। इस तरह से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे सूबे के सफर पे हुए थे। ये सूबे के सफर ऐसे इस तरह से हमें करने, इसी तरह से असली और मदरसे के तलबा के जोड़। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया का बड़ा तबका स्कूल और कॉलेजों में, और आपको मैं बता दूं, सलाहियत वाले बच्चे जो मुसलमानों के सलाहियत वाले बच्चे हैं, वो ज्यादातर 90% से ज्यादा स्कूल और कॉलेजों में। जो बच्चा घर में ज़हीन समझदार होता है, उस बच्चे को कॉलेज स्कूलों में डाला जाता है और उसमें कीमती माल खर्च किया जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ज्यादा से ज्यादा कीमती माल खर्च किया जाता है। जो बच्चा स्कूल और कॉलेज से बचता है, उसे मदरसों के हवाले किया जाता है और सोचते हैं कि ये कैसे कम खर्चे में पढ़ ले, कम खर्चे में कैसे इसकी पढ़ाई ले। ये तो अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस का मौजज़ा, कुरान का मौजज़ा ये है, वो बेकार समझ कर डालते हैं, कुरान उसको अच्छा बना देता है, तालीम उसको अच्छा बेहतर कर देती है। इसलिए असली तलबा की भी फिक्र की जाए, असली तलबा की भी फिक्र की जाए। रोजाना की मेहनत में जैसे हमारी मेहनत मस्जिद के अतराफ में सब पर है, ऐसे असली
معاشری طلبا کو بھی ہمیں خصوصی توجہ دینی اور ان کو بھی مسجد کے کام میں جوڑنا اور ان کو بھی مشورے میں بٹھانا اور ان کو بھی تعلیم میں جوڑنا اور مسجد کی آبادی کی ترتیب میں جوڑنا. اسی طرح سے جو کالج اور اسکول میں طلبا رہتے ہیں وہاں جا جا کر ان کا کام وہاں شروع کرانا. جو طلبا باہر نکل سکتے ہیں ان کو باہر لے کے سمجھانا. جو طلبا کے علاوہ لوگ ہاسٹل میں جا سکتے ہیں وہ ہاسٹل میں جا کر ان کی ترتیب بنائیں, مشورے قائم کریں, روزانہ کی تعلیم, آبادی کی محنت اور ماشاءاللہ ہفتے کے گشت اور ان کے خروج ماہانہ خروج کی ترتیب بنائیں, سالانہ خروج آئے. یہ میرے دوستوں بزرگوں ان پہ اگر توجہ ہوئی تو آہستہ آہستہ میرے بھائیوں غیر ان کو تیار کرنا ہے اسلام کے خلاف, اور ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف ایسے شک و شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ یہ اسلام کے دشمن بننے کرتے ہیں اور یہ اسلام مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں اور یہ ایسی باتیں پیدا کرتے ہیں کہ میرے دوست آسان نہیں. اسلام کا مسلمانوں کا قیمتی عملہ کالج میں ہے, اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. اگر ہم نے فکر کر لی یہ اسلام کے اور دین کے اور دعوت کے ترجمان بن جائیں گے, یہ ساری دنیا میں جا کر اچھا کام کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ میرے دوستوں ملکوں میں کام کے لیے ایک تو سب سے پہلی زبان عربی ہے اور دوسری زبان انگریزی ہے. یا تو ملکوں میں کام عربی کے راستے سے یا انگریزی یا اردو کے راستے سے ہو سکتا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اگر یہ ان کو ہم نے کام میں چھوڑ دیا یہی دین کے دعوت کے ترجمان بن کے جائیں گے, یہ ہر ملک میں کام جا کے کر سکتے ہیں کہ نہیں بولو. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اسکول کالج والوں کو متوجہ کرنا اور کام میں جوڑنا اور ان کے ساتھ میں دو جوڑ کرنا, ایک جوڑ ساتھ میں شروع کرنا, ساتھ میں جوڑ کے شروع کا مقصد یہ مقامی کام میں جڑ جائیں. ہاسٹل میں طلبا رہتے ہیں تو ہر ہاسٹل میں کام کی ترتیبیں قائم کریں. جو طلبا محلوں میں رہتے ہیں ان کو محلے کی مسجد کی جماعت کے ساتھ جوڑیں. جو طلبا اسکول کالج میں کے ہاسٹلوں میں رہتے ہیں ان کو وہاں شروع کرائیں. وہاں مسجد نہیں ہے وہاں کمرے میں شروع کرائے, کمرہ نہیں ہے کسی درخت کے نیچے سے شروع کرائے, چھپ چھپ کے کام شروع کرے اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک بھائی کو محنت کرتے کرتے ان کام میں جوڑے. میرے دوستوں سال میں 2 جوڑ کریں گے, سال کے شروع میں تو اس طرح کا جوڑ مقامی کام ہر کالج میں زندہ کرانا, ہر کالج میں زندہ کرانا, ہر کالج. اور جو طلبا ہمارے محلوں میں رہتے ہیں ان کو محلوں کی مسجد میں جوڑنا. اسی طرح سے سال کے آخر میں محل میں لا کر امتحان سے پہلے ان کی تشکیلیں کرنا. جو فارغ ہوئے 4 مہینے کی, فارغ نہیں ہوئے چلے کی تشکیلیں کرنا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ چلے کی جماعتیں بنا کر ان کے ساتھ ذمہ داروں کے ساتھ مخلوق جماعت بنا کر ان کو میرے دوستوں بزرگوں تقاضوں پر روانہ کریں. یہ آج جماعتوں میں جائیں گے اگر ان کا ہم نے نکلنا کہنے کیا آہستہ آہستہ یہ سیر و تفریح کا اور اپنی جان مال کے غلط استعمال میں میرے دوستوں کرنے کا طریقہ کر لیں گے. آج امت میں جو بگاڑ ہے امت کے جان مال کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے. امت میں سدھار آئے گا امت کی جان مال کے صحیح استعمال کی وجہ سے. آج دنیا میں بگاڑ کاروبار کی وجہ سے گھر میں رہنے کی وجہ سے نہیں ہے, امت کے زائد جان مال کے غلط استعمال کی وجہ سے. یہ اگر جان مال کو ہمیں سے استعمال نہیں کیا یہ سیر و تفریح میں گھومنے پھرنے میں برائی کے اٹوں پہ لگا دیں گے, اس سے بگاڑ ہی پیدا ہوگا, اس سے سدھار نہیں آ سکتا. ان کی تشکیلیں کریں, تشکیل کر کے چھوڑے نہیں, تشکیل کر کے وصول کریں, ان کے ساتھ اہم ذمہ دار کو جوڑیں, ان کی جماعتوں روانہ کریں. جماعتیں روانہ کر کے میرے دوستوں جماعتیں صحیح روپ سے کام کر کے آئیں گی, یہی ان پہ ماشاءاللہ کام کرنے والے بن جائیں گے. بھائی کریں گے انشاءاللہ, بھائی سب کریں گے, آپ کی تو آواز نہیں آ رہی, بھائی کریں گے سب انشاءاللہ. دوسری بات عربی مدرسے ہیں, عربی مدرسوں کے جوڑ بھی کرنا. عربی مدرسے یہ طلبہ جو ہیں یہ ہماری امانت ہیں. اسلام کی ساری چیزیں میرے دوستوں جینے سے لے کے مرنے تک اور مرنے سے لے کے جنت تک ہر مسئلے کی رہبری یہ علماء کریں گے. آپ کو میرے دوستوں جینے سے لے کر آپ اذان دینے سے لے کر نماز پڑھانے تک آپ دیکھو کوئی بھی امر اٹکے گا علماء ہی اس کا حل بتائیں گے. جہاں بھی آپ کو رکاوٹ آئے گی اس کا حل علماء ہی بتائیں گے. آپ کے رہنمائی علماء ہی کر سکتے ہیں. آپ جنت میں میرے دوستوں جنت میں جانے کے بعد بھی آپ کو محسوس ہوگا اللہ پوچھے کچھ اور چاہیے تو یہ کہیں گے کچھ نہیں, لیکن علماء بتائیں گے کہ نہیں اللہ کا دیدار اور ہے. علماء
ساری دین کی رہبری علماء کریں گے. یہ آج بچے ضرور ہیں، کل کو انہی میں سے محدث اور مفسر اور محدث اور میرے دوستوں مدیر اور اسی طرح سے مسجد کے امام اور خطیب انہی سے تیار ہوں گے، انہی میں سے تیار. ان پہ توجہ دینا. یہ آج عالم بننے سے پہلے آپ نے ان کو مقامی کام سے جوڑ دیا، آپ نے ان کو خروج کرا دیا. آپ یقین جانیے بڑے محدث بننے کے بعد بھی کام نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا دارالعلوم نے تبلیغ کو مفتی دے دی. مفتی اعظم ہند کون ہے؟ مفتی محمود صاحب فقیر امت. کہنے لگے کسی نے کہا دارالعلوم نے تبلیغ کو مفتی دے دیا. حضرت مفتی صاحب نے کہا نہیں غلط کہہ دیا آپ نے، تبلیغ نے دارالعلوم کو مفتی دے دیا. مفتی اعظم ہند کیا کہہ رہے ہیں؟ تبلیغ نے دارالعلوم کو مفتی دے دیا. میں تبلیغ کہہ رہا ہوں مفتی بات. یہ حضرت اتنے مسائل میں حضرت نے میرے دوستوں حل کیا. جہاں جہاں اٹکے ہیں وہاں حضرت نے حل بتایا. وہاں ایک صاحب کا خط آیا، حضرت ایک عالم صاحب کا خط آیا حضرت کے پاس. حضرت کوئی ایسی حدیث بتائیے جہاں یہ خروج اور مقامی کی جو 5 کام یہ تبلیغ والے اور اس کو ایسی وہ کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، تو کہیں یہ کوئی حدیث ملے تو آپ ہمیں بتائیں. حضرت نے 2 باتیں لکھوائی. کسی کام کے صحیح ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ کام قرآن و حدیث کے نصوص سے نہ ٹکرائے. ایک بات یہ. دوسری بات حضرت نے لکھوائی آپ نے جو نصاب طے کر رکھا ہے فلاں سال میں جلالین، فلاں میں مشکات، فلاں میں بخاری، اور جب تک بخاری نہیں پڑھے اسے عالم کی سند نہیں دینا، یہ مجھے کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملا. آپ کی نظر سے کوئی حدیث ایسی گزری ہو کہ جہاں یہ نصاب اور اس نصاب کے بعد عالم ہونا شرط ہے تو میرے دوستوں آپ مجھے لکھ کے بھیجیے. یہ دیکھو، جب اگر آپ نے شروع سے تو پھر یہ اسی طرح ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا نصیر احمد خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے، ہمیشہ مجھے میں گلاٹی میں پڑھتا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تشریف لاتے تھے، وہاں الیاس صاحب ہماری تشکیل کرتے تھے. ہم 2 رات لگاتے تھے، 1 دن لگاتے تھے. جمعہ رات کی شام کو جاتے تھے، جمعے کا پورا دن اور رات گزارتے تھے، سنیچر کی صبح نکل جاتے. یہ حضرت ہمیشہ اپنی بخاری کے سبق سنا. ہمارے شیخ الحدیث مولانا انظر شاہ کشمیری، مولانا شاہ ہمارے مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے مولانا ہیں جو سنایا کرتے تھے. کبھی پڑھنے کے زمانے میں 24 گھنٹے لگے، کبھی 3 دن لگے. میرے بھائیوں اتنے اونچے مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی وہ قرض نہیں آتی. ہمارے علامہ قمر الدین صاحب کہتے تھے جو اس وقت نائب شیخ الحدیث ہے، کہتے تھے میں تو سنتی امیر ہوں. جیسے پوچھا آپ کیسے کہ مجھے مولانا شہید الخان صاحب نے مکے سے تشکیل کر کے تائید کیا تھا. یہ سنتی صاحب علامہ قمر الدین صاحب ہمیں جو سناتے. میرے دوستو اگر طلباء کو کام میں جوڑ دیا، یقین جانیے کہ یہ محدث بن کے بھی کام کے ساتھ مفسر بن کے بھی مدیر بن کے بھی ہوں گے. اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے، ہمارے حضرت محتمی صاحب، ہمارے مدارس کی جتنی شورا تھی، آپ دیکھو ندوۃ العلماء میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم عالمی سطح کے بزرگوں میں. میرے دوستو عربوں میں کیا مقام ہے. آپ دیکھو جب عرب ملکوں میں جاؤ گے آپ ان کی حیثیت کو دیکھو گے. عرب ان کی تعریف اتنی کتابیں ان کی نصاب میں داخل ہے، لیکن آپ دیکھو کتنا بڑا کیسے ساتھ دیا. مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ابھی فی الحال تشریف لے قومی 2 سال تک ایسے دارالعلوم کے محکم صاحب قاری دلیہ صاحب. اور بعد میں ہمارے مولانا محبوب الرحمان صاحب ہمیشہ بلا کے کہتے تھے تم کام کم کر رہے ہو، زیادہ کرو زیادہ کرو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، یہ 3 بنیادی مدرسے. آپ تینوں کے بڑوں کو دیکھو، بڑوں کا حال کیا تھا، ہمیشہ ترغیب دینا، ہمیشہ سراہنا، ہمیشہ ہمت افزائی کرنا، ہمیشہ کارگزاری لینا. کہا کام ہمارا ہے، کام ہمارا ہے. ان بڑوں نے کام کو اپنا سمجھا، اس لیے بڑوں نے کام کیا. ہمیشہ میرے دوستوں کوتاہیوں کو پردہ ڈالا اور ہمیشہ ساتھ دیا.
مدرسے کی شورا کا ایک رخ طے تھا کہ جو جماعتیں چلے میں جائیں گی ان کو مدرسے سے پھٹ بھی دیا جائے گا۔ دارالعلوم کی شورا نے بھی طے کیا، مذاہب کی شورا نے بھی طے کیا، اور آپ کے ندوے کی شورا نے بھی طے کیا، لیکن بعد میں درخواست کر کے ختم کر۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ایسے علماء تھے جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، جن کے پیچھے دنیا تھی۔ میرے دوستوں، یہ طلبہ انہی سے نکلیں گے۔ آپ ہر مدرسے میں جہاں جہاں مدرسے ہیں اور جہاں جہاں جو ہے چاہے تحفیظ کو ہے درس نظامی کو، آپ یہ محنت کی ترتیب قائم کرائیں اور یہ ابھی سے شروع کرانا، ابھی سے داخلے شروع ہو رہے ہیں، ابھی سے جا کر خوشامد کر کے پیار محبت سے مدرسے کے محترم صاحب سے سلام اور دعا کرتے ہوئے میرے دوستوں چھوٹی ترتیب قائم کریں گے۔ اگر ہمارا یہ عملہ اور عملے میں جو علماء ہیں یہ ذمہ دار اور علماء مل کر اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہر مدرسے میں ترتیب قائم ہو جائے گی۔ سال کے شروع میں بھی جوڑ کرنا، جو طلبہ کام میں جڑ جائیں ان کو کام کے مہم میں لا کر اور مقامی کام کی ترتیب 24 گھنٹے کا نظام میں اور ان کو مقامی کام سمجھائیں۔ سال کے آخر میں لا کر ان کو تشکیل کے مہم میں لا کر تشکیل کرنا۔ اس طرح سے عربی مدرسوں کے جوڑ کرنا اللہ کا فضل ہے۔ جہاں جہاں جڑ ہوئے ہیں آپ لوگوں کو وہاں کا خروج اچھا ہے، جہاں جہاں ساتھیوں نے محنت کری ہے وہاں سے اچھے طلبہ نکلے۔ ابھی نظام الدین میں اس کی کارکردگی آئے گی کتنے، گزشتہ سال تو 40,000 طلبہ کی کارکردگی آئی تھی۔ یہ 40,000 طلبہ نے رمضان کی چھٹی میں خروج کیا اور اس سال اس سے زیادہ بڑھے گی، اس سال اس سے زیادہ بڑھے گی۔ یہ میرے بھائیوں دوستوں یہ محنت کی ترکیب ہے، محنت کی نظام ہے۔ ہمیں سب کو ساتھ دینا، ایک دوسرے کو معاون کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ طلباء کی محنت علماء کریں گے، علماء کے ہم معاون کریں گے، علماء کی محنت میں ساتھ دیں گے، ساتھ شریک رہیں گے۔ علماء کی تشکیلوں میں پہلا سال دوسرے سال کی بات جنگیں چلانا، ہر ضلع میں دوسرے سال کے اتنے علماء اتنے سال والے ہیں، دوسرے سال کی جماعتیں کئی جماعتیں بن سکتی ہیں، لیکن ہماری تشکیلیں بس تشکیلوں کے حد تک ہیں۔ ہم نے وصولیہ بھی کی فکر نہیں کی۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں تشکیل کرتے ہیں وصول نہیں کرتے۔ جماعت وصولیہ بھی سے بنتی ہے، وصول کرنے سے جماعت وصول ہوتی ہے۔ وصول کرنے کے لیے تھکنا پڑتا ہے، وصول کرنے کے لیے بار بار جانا پڑتا ہے اور ان کی میرے دوستوں برائیاں سننی پڑتی ہے، کڑوی کسیدی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب جماعت نکلتی ہے، ارے میاں جاؤ پیچھے پڑ گئے، ارے تمہیں تو مدرسوں کی اور مسجدوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جب دیکھو ہمارے پیچھے اور ہمیں سب سے بدتر ہے اور ہمیں یہ کام نہیں ہے۔ لیکن برداشت کرنا، یہ کام تو کتنے معلوم ہے کتنے، جب تک آپ کتنے نہ ماریں گے نا تب تک کام نہیں ہوگا۔ یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جماعت جب نکلے گے جب وصول ہوں گے، وصولیابی کے لیے پیچھے پڑنا پڑے گا، پیچھے پڑیں گے تو جماعت نکلے گی۔ جو نکل جائے گا وہ آپ کو دعا دے گا۔ نکلنے سے پہلے تو ایسا لگے گا یہ کانٹے چبا رہے ہیں، لیکن نکلنے کے بعد کہے گا کہ اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، جماعت میں نکالا۔ جتنی جماعتیں نکلنے والی ہیں نکالنے والوں کو ہمیشہ دعا دیتی ہیں، جو رک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم سے بھی کوئی کوشش ہوتی ہے ہم نکل جاتے۔ جماعتیں اتنی جماعتیں نکلنی چاہیے میرے بھائیوں دوستوں، اللہ معاف فرمائے۔ دیگر صوبوں سے جماعتیں دوسری سال کی زیادہ اور ہمارے پاس علماء زیادہ اور جماعتیں کم۔ ہمارے صوبے میں بھی جماعت اتنی نکلنی چاہیے جتنے عرب ملک ہیں، ہر ملک میں جماعت صوبے کی ہونی چاہیے۔ جماعت جب نکلے گی جب یہ علماء بھی چالیں گے، جیسے اس طرح کے علماء یہاں بیٹھے ہوئے نا سامنے بھی، اگر یہ چالیں گے ہمیں اپنی جماعت بنانی ہے، جماعت بن جائے گی۔ جماعت بنانے سے بنے گی جماعت۔ آپ پیچھے چھٹاؤ گے کہ بھئی میں تو ابھی مجھے کام ہے اور یہ نکلنا ہے، تو ایسے کام سب کو ہیں، تقاضے سب کو ہیں، الجھنیں سب کو ہیں۔ الجھنوں میں نکلنا، رکاوٹوں میں نکلنا یہی کام ہے۔ آسانیوں میں نکلنا چاہے کبھی آسانی نہیں ملے گی، سب کو راضی کر کے جانا چاہے سب کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ دو کو راضی کرو گے 4 ناراض ہو جائیں گے، 4 کو راضی کرو گے 8 ناراض ہو جائیں گے، 2 کام بناؤ گے 8 کام بگڑ جائیں گے۔ میرے دوستوں رکاوٹوں میں نکلنا ہی کام ہے۔ صحابہ نے رکاوٹوں میں کام زیادہ کیا ہے، آسانیوں میں کام کم کیا ہے۔ آپ دیکھو 13 سال کا زمانہ رکاوٹوں کا ہے، 10 سال میں آسانی نہیں تھی، فاقے تھے۔ خروج 10 سال میں ہوا ہے، 13 سال میں خروج نہیں تھا۔ 13 سال میں 2 ہجرتیں حبشہ کی ہیں اور تیسری ہجرت مدینہ کی ہے، لیکن 10 سال میں اندرون اور بیرون کی سارے خروج ہوئے ہیں اور رکاوٹوں حالات ایسے تھے۔ سارے میرے دوستوں دشمن مدینہ کے چاروں طرف لگے ہوئے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے، سب کی دفاعیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کام بھی کی طرف دفاعی۔
آپ دیکھو جتنا بھی خروج ہوا ہے وہ زیادہ دفاعی ہے. آپ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے تھے. بدر میں آگے تو آپ دفاع کرنے کے لیے گئے, احد میں آگے تو آپ کو دفاع کرنا پڑا. آپ لڑنا نہیں چاہتے تھے, آپ جھگڑنا نہیں چاہتے تھے, آپ درگزر کرنا چاہتے تھے, لیکن مجبوری جب سر پہ آگے بیٹھ گئے تو دفاع تو کرنا ہی پڑے گا. سر پہ آگے تلوار رکھی تو بچانا تو پڑے گا, مجبوری تھی. آپ اتنے الجھنوں میں آ کر بھی اتنی جماعتیں نکالی ہیں, 150 جماعتیں باہر میں دیے. اور میرے دوستوں بزرگوں, اور ایسی جماعتیں, بچی جماعتیں ایسی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی تشریح دے. اتنا خروج ہوا 10 سال میں فاقہ. آپ فاقے کو دیکھو, اندھیروں کو دیکھو. 9 سال تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا. صحابہ کے گھروں کا حال اس سے بدتر تھا. میرے دوستوں ان حال میں کام ایسا کیا, کسی حال سے متاثر ہو, کام ایسے ہوتا ہے. کام سوچو 2 لاکھ روپے جمع ہو جائیں جب نکلو, کبھی نہیں ہو سکتے. 10 لاکھ بھی اللہ, 2 لاکھ بھی اللہ ہی دے گا, 10 لاکھ بھی اللہ ہی دے گا. آپ سوچو ہمارے کام بن جائے جب نکلے, سارے تقاضے پورے ہو جائے جب نکلے, کبھی موقع نہیں آئے گا. انہیں تقاضوں کے بگڑنے میں نکلتے کام اللہ بنائے. بھائی نکلیں گے انشاءاللہ, بھائی سب کریں گے. کیا کیا باتیں بنائیں گے اپنے صبح سے حلقوں سے علماء کی ہیں, بولو ارے بولو تو صحیح. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اس تعصیہ میں دوسرے سال کی اور پہلے سال کا تو ابھی چل رہا ہے حالیہ. بہت سارے علماء ہمارے ضلعوں میں دارالعلوم سے, مختلف رتبے سے اور بہت سارے مدرسے سے فارغ ہو کر آئے ہیں. ہاتھوں ہاتھ اگر مسلمی کے نظام بنا دیا تو یہ نکل جائیں گے. اگر یہ مسجد